السلام علیکم۔ یہ بات تو خیر طے تھی کہ انسپکٹر مجھے گرفتار کر کے ایک رات کے لیے بھی حوالات میں بند نہیں کر سکتا تھا۔ میں قانون کی گرفت کو ڈھیلا ہونے پر مجبور کر دیتی، لیکن اس میں 2-1 گھنٹے ضرور لگ جاتے۔ 2-1 گھنٹے جو اس وقت میرے لیے 2-1 صدیوں کی مانند تھے۔ ایک ایک لمحے کی قیمت بے پناہ تھی۔ مجھے جلد از جلد رضوان ساجد کے گھر پہنچنا تھا۔ وہاں جو کچھ بیت چکی تھی اس کا میرے علم میں آنا بہت ضروری تھا۔ تاخیر کے بعد تو شاید مجھے لکیر ہی پیٹنا پڑتی، سانپ کا دور دور تک پتہ نہ ہوتا۔ پولیس افسر کے اشارے پر ایک کانسٹیبل ہتھ کڑیوں کا جوڑا لے کر میری طرف بڑھا۔ میں نے بڑی سعادت مندی سے اپنی دونوں کلائیاں آگے بڑھا دیں اور کلائیوں ہی کی آڑ میں کنکھیوں سے دائیں بائیں کا جائزہ لیا۔ کانسٹیبل میرے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ وہ میرے اور پولیس افسر کے درمیان میں حائل تھا۔ چونکہ میری طرف سے مزاحمت کے آثار قطعی نہیں پیدا ہوئے تھے، لہٰذا ان لوگوں کی مت ماری جا چکی تھی اور انہوں نے چوکنا رہنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ اللہ انہیں سدا خوش رکھے۔ مجھے ایسے لوگ بہت پسند ہیں۔ جیسے ہی کانسٹیبل نے ہتھ کڑیاں میری کلائیوں کی طرف بڑھائیں، میں نے بڑے پیار سے گھٹنا اس کے پیٹ پر رسید کر دیا۔ اس کے منہ سے عجیب سی کراہ نکلی۔ وہ دوہرا ہوتا چلا گیا، لیکن میں نے اس کی ٹھوڑی پر وار کر کے اسے نہ صرف سجدے میں جانے سے روک دیا، بلکہ فوراً ہی اس کی ٹانگ میں اس طرح ٹانگ ماری کہ وہ اپنا توازن کھو بیٹھا۔ یہ میرے لیے گولڈن چانس تھا۔ میں نے اسے اس طرح دھکا دیا کہ وہ بڑی محبت سے اپنے افسر اعلیٰ پر جا گرا۔ یہ سب کچھ بہت ہی قلیل وقت میں ہو گیا تھا۔ اتنی دیر میں مشکل سے 3 مرتبہ پلکیں جھپکائی جا سکتی تھیں۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ لوگ چوتھی مرتبہ پلکیں جھپکاتے، میں نے پلٹ کر جست لگائی اور واپس گھر کے اندر چلی گئی۔ دروازہ میں نے ایک دھڑاکے سے بند کر دیا اور اس میں وہ مغلظات دب گئیں جو پولیس افسر کی دہن مبارک سے ابل رہی تھیں۔ میں اندرونی دروازے کی طرف دوڑی اور اسی وقت میں نے پولیس افسر کی چیختی ہوئی آواز سنی، دروازہ توڑ ڈالو۔ اندرونی دروازے کے قریب پہنچ کر میرے ذہن میں ایک ایسا خیال آیا کہ میں فوراً رک گئی۔ میں نے اپنے ذہن میں آئے ہوئے خیال پر بڑی تیزی سے غور کیا اور پھر اتنی ہی تیزی سے واپس مڑی۔ میں نے بس اتنا خیال رکھا تھا کہ قدموں کی آواز نہ ہونے پائے۔ دروازہ اس وقت جیسے خوفناک آندھیوں کی زد میں آیا ہوا تھا۔ شاید بیک وقت دونوں کانسٹیبل دروازے پر ٹوٹ پڑے تھے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ پولیس افسر صاحب بھی ان ایازوں کی صف میں کھڑے ہو گئے ہوں۔ میں ایک صوفے کے پیچھے جا چھپی۔ اسی وقت دروازہ ایک پرشور آواز کے ساتھ ٹوٹ کر گر پڑا اور وہ لوگ اندر گھستے چلے آئے۔ میں صوفے کے نیچے سے ان کی ٹانگیں دیکھ سکتی تھی۔ اس وقت میں نے بھاگنے کی بجائے وہیں چھپ کر ایک نفسیاتی کھیل کھیلا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق پولیس افسر کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ میں بھاگنے کی بجائے وہیں چھپ گئی ہوں گی۔ مجھے توقع تھی کہ وہ میری تلاش میں اندر گھستا چلا جائے گا۔ میری یہ توقع پوری ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ جو دوسری توقع تھی وہ صرف 50% پوری ہوئی۔ میرا خیال تھا کہ دونوں کانسٹیبل بھی اپنے افسر کے ساتھ گھستے چلے آئیں گے، لیکن کمبخت افسر تھوڑا سا کایا نکلا۔ اس نے ایک کانسٹیبل کو وہیں رکنے کی ہدایت کی تھی اور دوسرے کو اپنے ساتھ آنے کا حکم دیا تھا۔ نتیجہ یہ کہ میرے سر پر گویا ایک دربان مسلط ہو گیا۔ اس ہنگامے نے میرے ملازمین کو بوکھلا دیا ہوگا۔ پولیس کو دیکھ کر ان کی سٹی گم ہو گئی ہوگی، لہٰذا وہ جہاں تھے وہیں رکے رہنے میں انہیں اپنی عافیت نظر آئی ہوگی۔ میں نے آہستگی سے ہاتھ بڑھا کر صوفے کی سائڈ ٹیبل سے وہ وزنی ایش ٹرے اٹھا لیا جو میرے جاپانی استاد نے مجھے تحفے میں دیا تھا۔ اسے ہاتھ میں تول کر میں ایک دم کھڑی ہوئی اور پھر اسے پوری قوت سے دروازے پر کھڑے ہوئے کانسٹیبل پر کھینچ مارا۔ کانسٹیبل مجھے صوفے کے عقب سے نمودار ہوتے دیکھ کر چونکا تو تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا، ایش ٹرے منجنیق سے پھینکے ہوئے پتھر کی طرح اس کی کھوپڑی سے جا ٹکرایا۔ ٹکرا کر وہ خاصی آواز کے ساتھ فرش پر گرا تھا اور اسی آواز میں کانسٹیبل کی کراہ دب کر رہ گئی۔ میں تیزی سے دروازے کی طرف دوڑی۔ کانسٹیبل ٹوٹے ہوئے دروازے پر گر کر بے ہوش ہو چکا تھا۔ میں اس کے اوپر سے زکند لگاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ جب میں فرخ کے گھر سے آئی تھی تو میں نے اپنی کار کو گیرج میں نہیں پہنچایا تھا، اور یہ بات اس وقت میرے حق میں بڑی اچھی ثابت ہوئی تھی۔ مجھے گیرج تک نہیں جانا پڑا اور میں نے پورچ میں کھڑی ہوئی مرسڈیز میں بیٹھ کر انجن سٹارٹ کر دیا۔ اس وقت میرے جسم میں برقیاتی لہریں دوڑ رہی تھیں۔ میں کار کو بڑے طوفانی انداز میں چلاتی ہوئی سڑک پر لے آئی۔
وہ 11:30 کا عمل تھا اور سڑک دور تک سنسان پڑی ہوئی تھی، لہٰذا مجھے تیز رفتار ڈرائیونگ میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ میں ایک سنگین صورتحال کا جال توڑ کر نکل چکی تھی اور اس عمل میں مجھے صرف 5 منٹ لگے تھے، صرف 5 منٹ، لیکن اس وقت مجھے یہ 5 منٹ بھی کھل گئے تھے۔ مرسڈیز کی ہیڈ لائٹس تاریکی کا سینہ چیرتی رہیں اور میرا ذہن واقعات کا سینہ چیر کر حقیقت حال تک پہنچنے کی کوشش کرتا رہا۔ پولیس میرے پیچھے پڑ چکی تھی اور مجھ پر قتل کا الزام تھا، لیکن میں اس بات سے بے خبر تھی کہ وہ کس کے قتل کا الزام تھا۔ اگر میں پولیس افسر سے 2-4 سوالات کر لیتی تو مجھے اس کا علم بھی ہو جاتا، لیکن میں نے وقت کے ضیاع سے بچنے کے لیے گفتگو کو طول نہیں دیا تھا۔ ان باتوں کے ساتھ ہی ساتھ مجھے یہ الجھن بھی لاحق تھی کہ رضوان ساجد پر کیا گزری۔ گولی کی آواز سے تو یہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا تھا کہ صورتحال خاصی گمبھیر ہوگی۔ برنس روڈ پہنچنے میں مجھے 10 منٹ لگے۔ ان دنوں رضوان ساجد وہیں ایک بلڈنگ میں رہا کرتا تھا۔ اس علاقے میں خاصی رونق تھی۔ یہ محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ رات اپنے نصف پہر میں داخل ہونے والی ہے۔ میں نے اپنی مرسڈیز ریڈیو ہوٹل والی گلی میں موڑ دی۔ کافی عرصہ ہوا یہ ہوٹل بند ہو چکا ہے۔ ادھر نسبتاً اندھیرا تھا۔ گاڑی روک کر میں نے انجن بند کر دیا، کھڑکیوں کے شیشے چڑھائے اور دروازے کو لاک کر دیا۔ گاڑی سے اتر کر میں تیزی سے چلتی ہوئی اس گلی میں مڑ گئی جہاں سرکاری واش روم بنا ہوا تھا۔ یہ گلی سناٹے اور تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یہیں ایک بلڈنگ کے فلیٹ میں رضوان ساجد کا قیام تھا۔ میں ایک الیکٹرک پول سے چپک کر کھڑی ہو گئی اور ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ میری نظریں اس بلڈنگ کی طرف گئیں جہاں رضوان ساجد رہتا تھا۔ وہ دوسری منزل کا کوئی فلیٹ ہونا چاہیے تھا کیونکہ فون پر رضوان نے 7 نمبر بتایا تھا۔ مجھے دوسری منزل کی بالکنیوں میں صرف 2 میں تاریکی نظر آ رہی تھی، باقی بالکنیاں روشن تھیں۔ قدرے تذبذب کے بعد میں اس بلڈنگ کی طرف بڑھی۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ بلڈنگ کا چوکیدار ایک اجنبی عورت کو اتنی رات گئے بلڈنگ میں داخل ہوتے دیکھ کر کیا رد عمل ظاہر کر سکتا ہے۔ یہ بات تو یقینی تھی کہ وہ مجھے ٹوک بیٹھتا، لیکن اسے غالباً خوش قسمتی کہیں گے کہ چوکیدار نہایت فرض شناس تھا۔ اب اس سے زیادہ فرض شناسی اور کیا ہوگی کہ اس نے خواب خرگوش کے مزے لوٹنے کے لیے کسی ایسی ویسی جگہ کا انتخاب نہیں کیا تھا، بلکہ اپنی چارپائی زینے کے عین سامنے بچھائی تھی۔ وہ چادر اوڑھے لیٹا ہوا تھا، بلکہ سو رہا تھا۔ اگر سو نہ رہا ہوتا تو قدموں کی آہٹ سن کر اپنے سر سے چادر ضرور ہٹاتا۔ زینے پر روشنی تھی، اس لیے میں بڑے اطمینان سے اوپر چڑھتی چلی گئی۔ میں نے بس اتنا خیال رکھا تھا کہ قدموں کی آواز سے کم ہو۔ 1-2 مرتبہ میں نے مڑ کر نیچے بھی دیکھا اور چوکیدار کو بدستور سوتا ہوا پا کر مطمئن ہو گئی۔ پہلی منزل پر 4 فلیٹوں کے دروازے نظر آئے۔ ان پر نمبر بھی پڑے ہوئے تھے۔ ان نمبروں کو دیکھ کر میرے اس خیال کو تقویت پہنچی کہ 7 نمبر کا فلیٹ دوسری منزل پر ہونا چاہیے۔ دوسری منزل پر بھی 4 فلیٹ تھے اور ان میں سے ایک پر 7 نمبر پڑا ہوا تھا۔ اب مجھے اس الجھن نے گھیر لیا کہ کیا ان فلیٹوں کے مکین بہرے ہیں؟ آخر ان لوگوں نے فائر کی آواز کیوں نہیں سنی؟ یہاں کے حالات تو ایسے پرسکون تھے جیسے کسی بھی فلیٹ میں کوئی خاص واقعہ نہ پیش آیا ہو، حتیٰ کہ ایک فلیٹ سے مدھم مدھم آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ گویا یہ بات حتمی طور پر کہی جا سکتی تھی کہ اس فلیٹ کے مکین جاگ رہے تھے۔ ویسے گولی چلنے کی آواز تو سوتوں کو بھی جگا سکتی ہے۔ میں 7 نمبر فلیٹ کے سامنے رک گئی اور دروازے سے کان لگا دیے۔ مجھے یہ دھڑکا بھی لگا ہوا تھا کہ اگر قریب کے فلیٹ سے کوئی باہر نکل پڑا تو کیا ہوگا؟ جواب دہی مشکل ہو جاتی۔ رضوان کے فلیٹ میں بالکل سناٹا معلوم ہو رہا تھا۔ میں 1 منٹ تک دروازے سے کان لگائے کھڑی رہی، لیکن کوئی آواز نہیں سن سکی۔ میں نے آہستہ سے دروازے پر ہاتھ رکھ کر تھوڑا سا دبایا اور پھر ایک دم رک گئی کیونکہ دروازہ تو کھلنے لگا تھا۔ اب کوئی قدم اٹھانے سے پہلے کچھ سوچنے سمجھنے کی ضرورت تھی، لیکن اس سے پہلے کہ میں کسی فیصلے پر پہنچتی، قریب کے ایک فلیٹ کے دروازے کا بولٹ گرنے کی آواز سنائی دی۔ غالباً کوئی دروازہ کھول کر باہر نکلنے ہی والا تھا۔ مجھے ایسی مشتبہ حالت میں کھڑا دیکھ کر وہ میری طرف متوجہ ہوئے بغیر نہ رہتا۔ اسی لمحے میرے ذہن نے بڑی تیزی سے کام کیا اور میں اس فیصلے پر پہنچ گئی کہ مجھے رضوان کے فلیٹ میں داخل ہو جانا چاہیے۔ اگر اندر نامعلوم دشمن کی موجودگی کے باعث کوئی ہنگامہ کھڑا ہوتا ہے تو ہوا کرے، ویسے بھی صورتحال اب بگڑنے ہی کو تھی۔
پلک جھپکنے میں یہ فیصلہ ہوا اور دوسری مرتبہ پلک جھپکنے کی پہلے میں رضوان کے فلیٹ میں داخل ہو چکی تھی۔ میں نے تیزی سے دروازہ بھی بند کر لیا۔ کمرے میں روشنی تھی۔ میں دروازے سے پشت لگا کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے اس بات کی کوشش کی تھی کہ میری ان حرکات و سکنات سے کوئی آواز نہ ہونے پائے، اور میں اپنی اس کوشش میں بڑی حد تک کامیاب رہی تھی۔ فرنیچر وغیرہ سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کمرے کو ڈرائنگ روم کے انداز میں استعمال کیا جاتا ہے۔ آرائش کی بیش قیمت چیزیں وہاں موجود تھیں، مگر ان کی بے ترتیبی سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ ان چیزوں کے استعمال میں کبھی کسی سلیقے کو دخل نہیں رہا۔ دوسرے الفاظ میں یوں بھی کہا جا سکتا تھا کہ اس گھر میں کوئی عورت نہیں ہوگی جو ان چیزوں کی دیکھ ریکھ کر سکتی۔ میں دروازے سے ٹیک لگائے متجسس نظروں سے اطراف کا جائزہ لے رہی تھی۔ ان لمحات میں میرے دل کی دھڑکن کچھ تیز ہو چکی تھی، اور یہ اضافہ اسی وقت ہو گیا تھا جب میں فلیٹ میں داخل ہوئی تھی۔ اندر دو کمروں کے دروازے نظر آ رہے تھے۔ ایک سامنے والی دیوار میں تھا اور دوسرا بائیں جانب کی دیوار میں۔ سامنے والا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اس پر ریشمی پردے پڑے ہوئے تھے۔ بائیں طرف کا دروازہ بند تھا اور اس پر پڑے ہوئے پردے ایک طرف سرکے ہوئے تھے۔ ان دونوں کمروں میں بھی سکوت کی حکمرانی معلوم ہوتی تھی۔ میں دبے قدموں سامنے والے دروازے کی طرف بڑھی۔ وہ کمرہ خوابگاہ ثابت ہوا، لیکن کوئی متنفس وہاں بھی نظر نہیں آیا۔ اس کمرے کی بائیں طرف کی دیوار میں بھی ایک دروازہ نظر آ رہا تھا۔ میں اس کمرے میں داخل ہونے کا ارادہ ملتوی کر کے مڑی اور بائیں دیوار کی دروازے کی طرف بڑھی۔ میں نے ابھی تک اپنے پرس سے پستول نکالنے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی۔ میں عموماً اس کے استعمال سے بچنے ہی کی کوشش کرتی ہوں، اور میرا کام اس کے بغیر بھی چل جاتا ہے۔ بند دروازے پر رک کر میں نے آہٹ لینے کی کوشش کی اور پھر ہینڈل پر ہاتھ رکھ دیا۔ ہینڈل کو گھماتے ہوئے میں نے دروازے پر دباؤ ڈالا اور وہ کھلتا چلا گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ دروازہ غیر معمولی طور پر وزنی تھا۔ اس کمرے میں بھی روشنی موجود تھی۔ میں اندر داخل ہو گئی۔ اس وقت میرے دل کی دھڑکنیں کچھ اور تیز ہو چکی تھیں۔ شاید ذہن کے کسی اندھیرے گوشے میں یہ خیال کلبلا رہا تھا کہ اس کمرے میں رضوان ساجد کی لاش سے بھی سابقہ پڑ سکتا ہے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس کمرے کو ساؤنڈ پروف بنایا گیا تھا۔ کمرے کے ساز و سامان کی روشنی میں یہ بھی خوابگاہ ہی تھی۔ میں نے بستر کی سائڈ ٹیبل پر ٹیلی فون رکھا ہوا دیکھا، لیکن کریڈل پر ریسیور دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ریسیور کے ٹکڑے تو فرش پر بکھرے ہوئے تھے۔ گویا میرا یہ اندازہ ٹھیک ہی ثابت ہوا تھا کہ گولی نے رضوان ساجد کے ہاتھ میں دبے ہوئے ریسیور کو نشانہ بنایا تھا۔ فرش پر خون کے چند قطرے بھی پڑے ہوئے نظر آئے، لیکن رضوان ساجد یا اس کی لاش کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ کوئی اور شخص بھی وہاں نظر نہیں آیا۔ گویا یہ بات طے تھی کہ ہنگامہ کرنے والے وہاں سے جا چکے تھے۔ مجھے وہاں آنے میں دیر بھی تو لگی تھی۔ اتنے وقت میں پوری بٹالین بھی غائب ہو سکتی ہے، مگر رضوان ساجد، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ ممکن ہے وہ لوگ اسے اغوا کر کے لے گئے ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ان لوگوں سے بچ گیا ہو اور بعد ازاں ان کے تعاقب میں لگ گیا ہو۔ میں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی بستر کی سائڈ ٹیبل کے قریب پہنچی اور متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ دراصل اب میں اس انداز میں سوچ رہی تھی کہ اگر رضوان ساجد کو اغوا نہیں کیا گیا اور وہ اپنی مرضی سے کہیں گیا ہے، تو وہ میرے لیے کوئی پیغام ضرور چھوڑ گیا ہوگا۔ مجھے اسی پیغام کی تلاش تھی، اور جب وہ پیغام مجھے نہیں ملا تو میری تشویش دو چند ہو گئی۔ اب اس بات پر یقین کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ رضوان ساجد کو اغوا کیا جا چکا ہے۔ میں تیزی سے واپسی کے لیے مڑی، لیکن اب وہاں رکنا ہی بیکار تھا۔ نہ صرف بیکار بلکہ یہ خدشات بھی تھے کہ میں کسی الجھن میں پڑ جاتی یا کوئی بڑا خطرہ سر پر آ جاتا۔ فلیٹ کا بیرونی دروازہ کھولتے ہوئے میں نے بڑی احتیاط سے کام لیا تھا۔ ہلکی سی آواز بھی نہیں ہونے دی تھی، اور اس بات کا بھی یقین کر لیا تھا کہ راہداری ویران تھی۔ جب میں باہر نکلی تو میرا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں تیزی سے لیکن دبے قدموں زینے کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ میں ارد گرد کے ماحول سے پوری طرح باخبر تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا دماغ رضوان ساجد میں بھی الجھا ہوا تھا۔ اس پر کیا گزری ہوگی؟ اسے کن لوگوں نے اغوا کیا ہوگا؟ اغوا کی وجہ کیا تھی؟ اس قسم کے سوالات میرے دماغ پر یورش کیے ہوئے تھے۔ جب میں آخری زینہ طے کر رہی تھی تو چوکی دار کا پلنگ سامنے ہی نظر آ رہا تھا۔ اچانک میری نظریں ایک ایسی چیز پر پڑیں کہ میں ٹھٹک کر رک گئی۔ میرا منہ حیرت سے کھل گیا اور آنکھیں پھیل گئیں۔ چوکی دار کی چارپائی کے سرہانے سے خون کی بوندیں ٹپک رہی تھیں،
اور وہ بوند بوند خون جمع ہو کر اب ایک طرف بہہ نکلا تھا۔ اگر بہا نہ ہوتا تو شاید اب بھی میری نظریں اس پر نہ پڑتیں۔ میرا تمام جسم سنسنا اٹھا۔ اب یہ بات سمجھ میں آئی تھی کہ ایک بلڈنگ کا چوکیدار اتنا غیر ذمہ دار کیسے ہو گیا۔ وہ بیچارہ تو احساسات کی دنیا سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ غالباً اس نے رضوان ساجد کو اغوا کرنے والوں کی راہ میں مزاحم ہونے کی کوشش کی ہوگی اور ان لوگوں نے اسے ٹھکانے لگا دیا ہوگا۔ باقی زینے میں نے بڑی پھرتی سے طے کر ڈالے۔ چارپائی کے قریب پہنچ کر رکی اور پھر سرہانے کی طرف سے چادر الٹ دی۔ وہ ادھیڑ عمر کا پٹھان تھا اور غالباً خون کی بوندیں اس کے پھٹے ہوئے سر سے ٹپک رہی تھیں۔ وہ ابھی مرا نہیں تھا، صرف بے ہوش ہوا تھا۔ وہ لوگ اسے چارپائی پر ڈال کر چادر اس لیے اڑا گئے ہوں گے کہ یہ معاملہ زیادہ سے زیادہ وقت تک لوگوں کی نظروں سے چھپا رہے۔ اگر وہ اسے یوں ہی چھوڑ جاتے تو کسی وقت بھی کسی کی نظر اس پر پڑ سکتی تھی۔ دفعتاً ایک ہلکی سی آواز سنائی دی۔ میں چونک کر گھومی اور زینے کے اوپر کی طرف دیکھنے لگی۔ جن کی وجہ سے آواز ہوئی تھی وہ بڑے معصومانہ انداز میں بولی، میاؤں۔ جی ہاں آئیے، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر زیر لب کہا۔ میں تو جا رہی تھی۔ میں تیزی سے باہر نکل گئی۔ میں نے چوکیدار کی چادر کو دوبارہ اس کے سر پر نہیں ڈھکا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ اسے جلد از جلد کوئی اس حالت میں دیکھ لے تاکہ اسے ممکنہ عجلت سے طبی امداد مل سکے۔ گلی میں بدستور سناٹا تھا، لیکن اورنگزیب پارک کی طرف لوگوں کی چہل پہل جاری تھی۔ میں جلدی جلدی قدم اٹھاتی ہوئی ریڈیو ہوٹل والی گلی کی طرف مڑ گئی۔ ان گلیوں میں مکمل سناٹا نہیں ہوتا، لیکن یہ میری خوش قسمتی تھی کہ کسی سے میری مڈ بھیڑ نہیں ہوئی۔ رضوان ساجد کو اس طرح غائب کیا گیا تھا کہ میں فوری طور پر اس کا سراغ نہیں لگا سکتی تھی۔ اس لیے اب میرا پروگرام یہ تھا کہ سیدھی پولیس ہیڈ کوارٹر جاؤں اور اپنے اوپر عائد ہونے والے قتل کے الزام سے نپٹوں۔ اس معاملے کو سلجھانے کے بعد ہی میں شہر میں بلا روک ٹوک نقل و حرکت کر سکتی تھی۔ جیسے ہی میں اپنی کار کے قریب پہنچی، دو آدمی بڑی سرعت کے ساتھ میرے دائیں بائیں آ گئے۔ وہ میری ہی کار کی آڑ میں کھڑے ہوئے تھے اور اتنی تیزی سے میرے قریب آئے تھے جیسے انہیں اندھیرے نے اگل دیا ہو۔ مجھے کوئی کاریگری دکھانے کی مہلت نہیں مل سکی اور ریوالوروں کی نالیں میرے دونوں پہلوؤں سے آ لگیں۔ ذرا بھی ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو ماری جاؤ گی، ایک گرایا۔ تمہارا پیٹ گولیوں سے چھلنی ہو جائے گا، دوسرا بولا۔ اسی وقت کار کی آڑ سے دو اور آدمی آ گئے۔ ارے، میں ہنس پڑی۔ ایک عورت کے لیے پوری فورس آئی ہے۔ تم صرف عورت نہیں ہو، شیطان کی خالہ بھی ہو۔ چلو جلدی سے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولو۔ دروازہ کھولنے سے پہلے مجھے اپنا پرس کھولنا پڑے گا۔ چابی پرس میں ہی ہے۔ فوراً ایک آدمی نے میرے ہاتھ سے پرس جھپٹ لیا اور اسے کھول کر ٹٹولنے لگا۔ پھر اس کے منہ سے نکلا، اوہو، اس میں تو پستول بھی ہے۔ یہ کھلونا میرے پرس میں ہر وقت پڑا رہتا ہے، لیکن میں اسے استعمال نہیں کرتی ہوں۔ میری اس بات کے جواب میں کسی نے کچھ نہیں کہا۔ پرس ٹٹولنے والا چابی نکال چکا تھا۔ اس نے پرس مجھے واپس کر دیا، لیکن میں دیکھ چکی تھی کہ میرا پستول اس نے اپنی جیب میں ڈال لیا تھا۔ کار کا مقفل دروازہ کھولا گیا اور پھر سب کے سب اندر بیٹھ گئے۔ مجھے دو آدمیوں کے درمیان پچھلی سیٹ پر بیٹھنا پڑا تھا۔ دو آدمی آگے بیٹھے تھے اور انہی میں سے ایک نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ ضبط کرنے میں مجھے بڑی قدرت حاصل ہے۔ میں نے بہرحال ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں ان سے خوف زدہ یا پریشان ہوں۔ زیادہ خائف تو میں یقیناً نہیں تھی، لیکن پریشانی سے انکار محال ہے۔ مجھے اغوا کیا جا رہا تھا، اس لیے میں پریشان کیسے نہ ہوتی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کس قسم کے لوگ ہیں اور مجھ سے کیا سلوک کریں گے، تاہم مجھے یہ امید ضرور ہو گئی تھی کہ شاید میں وہیں پہنچ جاؤں جہاں رضوان ساجد کو پہنچایا گیا ہوگا۔ یہ قدرے خوشگوار بات تھی۔ مرسڈیز حرکت میں آ گئی۔ اسی وقت میں صرف اپنی لاپرواہی ظاہر کرنے کے لیے بول پڑی، ذرا احتیاط سے چلانا، میری گاڑی بہت نازک ہے۔ چلائیں گے تو ہم تم کو بھی احتیاط سے۔ میرے بائیں ہاتھ پر بیٹھے ہوئے شخص نے ایک بیہودہ سا کہکہا لگاتے ہوئے کہا، تم مجھے چلاؤ گے؟ میں بڑی حقارت سے بولی، کیا تم لوگوں کی مردانگی مشتبہ نہیں ہے؟ مجھ اکیلی کے لیے چار کی ضرورت محسوس کی گئی ہے۔ میرے خیال میں تم لوگوں کا تعلق اسی قبیل سے ہے جسے ایران کا علی اصغر بروجردی بہت پسند کرتا تھا۔ بکواس بند کرو۔ میری دائیں طرف بیٹھا ہوا شخص میری بات پر اس بری طرح سے تلملایا تھا کہ اس نے ریوالور کا دستہ بڑی زور سے میری کنپٹی پر جڑ دیا۔ مجھے اپنی آنکھوں کے آگے تارے سے اڑتے ہوئے محسوس ہوئے
اور پھر اندھیرے کا رنگ گہرا ہوتا چلا گیا، میرے حواس زائل ہو گئے۔ پھر جب مجھے ہوش آیا تو میں نے محسوس کیا کہ میرا جسم تو سخت زمین پر پڑا ہوا ہے، لیکن سر کے نیچے کوئی گداز چیز موجود ہے۔ میرا شعور جب پوری طرح بیدار ہوا تو مجھے پتہ چلا کہ میں ایک کمرے کے ننگے فرش پر پڑی ہوئی تھی، اور میرا سر رضوان ساجد کے زانوں پر رکھا ہوا تھا۔ اس کی نظریں میرے چہرے پر تھیں اور دیکھنے کا انداز بڑا پیارا تھا۔ صد شکر کہ آپ کو ہوش آ گیا، وہ بڑی اپنائیت سے بولا۔ میں تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اتنی تیز حرکت سے مجھے اپنے سر میں بڑی شدید دھمک محسوس ہوئی تھی، اور چند لمحوں کے لیے آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا۔ لیٹی رہیے، لیٹی رہیے، رضوان ساجد جلدی سے بولا۔ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ آپ کے ہوش میں آتے ہی میرے زانوں کی بدنصیبی شروع ہو جائے گی تو میں آپ کی بے ہوشی کی طوالت کے لیے دعا مانگتا۔ ان لمحات میں میری آنکھوں کے آگے سے اندھیرا چھٹ گیا اور میں رضوان ساجد کو گھورتی ہوئی بولی، یہ کون سی جگہ ہے؟ جہاں آپ میرے ساتھ ہوں وہ جگہ میرے لیے جنت سے کم نہیں۔ رضوان نے بڑے والہانہ انداز میں کہا، کیا تم مجھ سے پٹنا چاہتے ہو؟ میں جھنجھلا گئی۔ مائی گاڈ! رضوان ساجد بڑے بوکھلائے ہوئے انداز میں پیچھے ہٹتا چلا گیا، یہاں تک کہ دیوار سے جا لگا۔ اس کے اس خوف میں اصلیت بہت کم اور بناوٹ بہت زیادہ تھی۔ میں برا سا منہ بنا کر ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ یہ کمرہ زیادہ بڑا نہ تھا، نہ بالکل چھوٹا۔ ایک کھڑکی تھی اور ایک دروازہ۔ کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور اس میں گرل کی بجائے آہنی سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ غالباً یہ مکان بہت پرانا بنا ہوا تھا۔ نئے مکانوں کی کھڑکیوں میں سلاخیں نہیں لگائی جاتیں۔ دیواروں کا چونا جگہ جگہ سے ادڑا ہوا تھا اور فرش کی حالت بھی کچھ اچھی نہیں تھی۔ سامان کے نام سے اس کمرے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے اور رضوان ساجد کو یہاں لانے والوں نے اس کی بالکل پرواہ نہیں کی تھی کہ ان کے قیدی کہاں اٹھیں بیٹھیں گے۔ کرسی تو کرسی، وہاں دری کا کوئی چھوٹا سا ٹکڑا بھی نہیں تھا۔ میں اٹھ کر کھڑکی کی طرف گئی اور اس کی دو سلاخیں پکڑ کر باہر جھانکنے لگی۔ اس طرف ایک راہداری سی تھی، لیکن سامنے والی دیوار میں کوئی دروازہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ راہداری کسی بلب وغیرہ سے بے نیاز تھی، لیکن کمرے کی جو روشنی اس طرف جا رہی تھی وہ اتنی ضرور تھی کہ دیوار کا جائزہ لیا جا سکتا تھا۔ میں مڑی اور متجسس نظروں سے دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ باہر سے بند ہے، رضوان ساجد بول پڑا۔ اتنا میں بھی سمجھ سکتی ہوں، میں نے منہ بنا کر کہا، اور پھر رضوان ساجد کی طرف بڑھتی ہوئی بولی، اب تم سنجیدگی سے بتاؤ کہ یہ کیا معاملہ ہے اور تم یہاں کیسے لائے گئے ہو؟ رضوان ساجد کے چہرے سے شوخی کے تاثرات مٹ گئے اور وہ ایک ٹھنڈی سانس لے کر بولا، کیا تم یقین کرو گی کہ جو لوگ مجھے اور تمہیں یہاں لائے ہیں وہ کیپٹن آفاق کے پروردہ گنڈے ہیں؟ میں حیرت سے رضوان ساجد کی طرف دیکھنے لگی۔ اب چونکہ اس نے مجھے تم کہہ کر مخاطب کیا تھا، اس لیے میں یقین کر سکتی تھی کہ اب وہ سنجیدہ تھا۔ جب اس پر غیر سنجیدگی مسلط ہوتی تھی تو وہ مجھے آپ کہہ کر مخاطب کرتا تھا۔ کیپٹن آفاق، میں زیر لب بڑبڑائی۔ کیپٹن آفاق اقتدار اعلیٰ سے گہرا تعلق رکھتا تھا، اور یہ بات اب شک و شبے سے بالاتر ہو چکی تھی کہ موجودہ حکومت کی لرزیدہ بنیادوں کو سنبھالنے کے لیے غنڈہ گردی کے جو سہارے لیے جا رہے تھے، ان میں کیپٹن آفاق کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ تو فروخت کے معاملے میں کیپٹن آفاق کی شخصیت کار فرما ہے۔ میں چند لمحے پھر بڑبڑائی۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ رضوان ساجد پھر بول پڑا، تمہیں اس کا علم کیسے ہوا؟ کلفٹن پر تم دونوں کے رخصت ہو جانے کے بعد میں نے ان گنڈوں کی تلاشی لی تھی، اور ان کی جیبوں سے مجھے کچھ ایسے کاغذات بھی ملے تھے جن سے یہ بات صاف ظاہر ہو گئی تھی۔ اب وہ کاغذات کہاں ہیں؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ وہ مجھ سے واپس چھین لیے گئے، رضوان ساجد نے مایوسانہ لہجے میں کہا، اور پھر کھڑا ہو کر کمرے میں ٹہلتا ہوا بولا، کلفٹن سے میں صدر پہنچا تھا اور ایک جنرل سٹور کے ٹیلی فون پر ہاشمی صاحب سے بات کی تھی۔ انہوں نے جب فروخت کی پرنسپل کا ذکر کیا تو میں سمجھ گیا کہ وہ تم ہوگی۔ رضوان ساجد تفصیل سے سب بتاتا رہا، اور اس کی باتیں سننے کے ساتھ ساتھ میرا دماغ ان حالات کا تجزیہ بھی کرتا رہا جو اب تک پیش آ چکے تھے۔ ہاشمی کو اس کے آفس سپرنٹینڈنٹ نے جو پیشکش کی تھی وہ خاصی غیر معمولی تھی، اور ایک سرکاری افسر سے اس قسم کی پیشکش کرانے والا کیپٹن آفاق جیسا ہی کوئی آدمی ہو سکتا تھا۔ مجھے اس بات پر بھی بہت حیرت ہوئی تھی کہ ایک جرائم پیشہ گروہ کے پاس ہیلی کاپٹر کہاں سے آ گیا، لیکن اب میری یہ حیرت بھی ختم ہو چکی تھی۔ جس معاملے میں کیپٹن آفاق جیسی شخصیت کا ہاتھ ہو،
اس معاملے میں ہیلی کاپٹر تو کیا ہوائی جہاز پر بھی حیرت ظاہر نہیں کی جا سکتی۔ کیپٹن آفاق بہت کچھ کرنے پر قادر تھا۔ پھر میں نے اپنے گھر سے تم کو فون کیا۔ رضوان ساجد کی آواز میرے کانوں میں پہنچ رہی تھی، اور اس وقت تک مجھے یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ کچھ لوگ میرے تعاقب میں لگ چکے ہیں۔ چونکہ کیپٹن آفاق کا نام میرے علم میں آ چکا تھا، اس لیے مجھ پر تھوڑی سی سراسیمگی طاری ہو چکی تھی۔ آج کل کیپٹن آفاق کے نام سے بڑے بڑے لوگوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے۔ میں بیچارہ تو کسی شمار و کتار میں ہی نہیں ہوں۔ بہرحال اسی سراسیمگی اور بوکھلاہٹ میں مجھے یہ خیال نہیں رہا تھا کہ اپنے فلیٹ کا دروازہ اندر سے بند کر لوں۔ ویسے یہ بات بھی میرے وہم و گمان میں نہیں تھی کہ وہ لوگ مجھ پر اتنی تیزی سے جھپٹ پڑیں گے۔ دروازہ کھلا ہونے کی وجہ سے انہیں آسانی سے فلیٹ میں داخل ہونے کا موقع مل گیا۔ پھر اس وقت جب میں ٹیلی فون پر تم سے گفتگو کر رہا تھا تو وہ لوگ اندرونی کمرے میں گھس آئے اور انہوں نے فائر کر دیا۔ دانستہ یا غیر دانستہ طور پر وہ گولی ریسیور پر پڑی تھی اور اس کے ٹکڑے اڑ گئے تھے۔ میں نے وہاں خون کے قطرے بھی پڑے دیکھے تھے۔ وہ کوئی خاص بات نہیں، رضوان ساجد نے اپنا دایاں ہاتھ دکھاتے ہوئے کہا۔ بس ایک انگلی میں خراش سی آ گئی تھی، اس سے خون کے چند قطرے ٹپک گئے ہوں گے۔ پھر تم نے کیا کیا تھا؟ میں نے بےتابی سے پوچھا۔ جب مقابلے پر 3 آدمی ہوں اور ان میں سے ایک کے ہاتھ میں ریوالور بھی ہو تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ عقل مندی کا تقاضا یہی تھا کہ میں خود کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دوں۔ تمہارے کسی پڑوسی نے گولی چلنے کی آواز بھی نہیں سنی، اور میں اس کا سبب جان چکی ہوں۔ تمہارے فلیٹ کا وہ کمرہ ساؤنڈ پروف تھا۔ آخر تمہیں کیا ضرورت پڑ گئی تھی ایک کمرے کو ساؤنڈ پروف بنوانے کی؟ میرے پاس کچھ خاص قسم کے ٹیپ ہیں، کبھی کبھی ریکارڈر پر لگا کر سنتا ہوں، اور وہ ٹیپ ایسے نہیں ہیں کہ ان میں بھری ہوئی آوازیں میں آس پاس رہنے والوں کو بھی سنواؤں۔ بلیک میلنگ سٹف؟ میرا منہ بن گیا۔ ہاں، رضوان ساجد نے جواب دیا، لیکن اس وقت میں یہ مسئلہ زیر بحث نہیں لانا چاہتا، اور میرا خیال ہے تم بھی اس بحث میں الجھنا مناسب نہیں سمجھو گی۔ یہ لوگ تمہیں یہاں کیسے لائے؟ ریوالور کی نال میری کمر سے لگا کر وہ لوگ مجھے بلڈنگ سے نکال لائے تھے۔ بلڈنگ کے چوکیدار کی شامت آئی تو اسے کچھ شبہ ہو گیا۔ وہ ان لوگوں کو ٹوک بیٹھا، اور نتیجے میں اسے اپنے سر پر ایک شدید ضرب کھانی پڑی۔ اسے چارپائی پر ڈال کر وہ لوگ مجھے باہر لے گئے، جہاں ایک کار کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے اس کار کی پچھلی سیٹ پر بٹھا دیا گیا، اور پھر اچانک ان میں سے ایک نے میرے منہ پر کلوروفارم سے آلودہ رومال رکھ دیا۔ پھر جب مجھے ہوش آیا تو میں اس کمرے میں تھا۔ تمہارے ہوش میں آنے کے بعد سے اب تک یہاں کوئی نہیں آیا؟ بس ایک مرتبہ 2 آدمی آئے تھے، اور وہ اس لیے آئے تھے کہ انہیں تم کو بھی اس کمرے میں پہنچانا تھا۔ ان سے تمہاری کوئی بات چیت نہیں ہوئی؟ قطعی نہیں۔ آخر ہمارے اغوا کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ یہی سوچ سوچ کر میں بھی تھک چکا ہوں۔ اگر ہمیں قتل کرنا مقصود ہوتا تو اغوا کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور اگر انہیں ہم سے کچھ معلوم کرنا ہوتا تو اب تک پوچھ گچھ شروع کی جا چکی ہوتی۔ تو پھر ایک ہی بات ممکن ہے، میں نے پرتشویش لہجے میں کہا۔ وہ لوگ کیونکہ فرخ کو اغوا کرنا چاہتے ہیں، اور ہم دونوں اس میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے، لہٰذا انہوں نے اس طرح ہمارا بندوبست کر دیا۔ اب وہ بڑی آسانی سے فرخ کو اغوا کر لیں گے۔ اوہ! یکلخت رضوان ساجد کے چہرے کی سرخی بڑھتی چلی گئی، اور وہ بڑی بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ وہ بار بار اپنے بائیں ہاتھ کا مکہ دائیں ہتھیلی پر مار رہا تھا۔ غالباً اسے میری بات بہت زیادہ قرینے کے آس معلوم ہوئی تھی، اور وہ اندرونی طور پر بے حد مشتعل ہو گیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس بے بسی کے عالم میں وہ فرخ کے لیے کیا کرے۔ زیادہ پرجوش ہونے سے کوئی فائدہ نہیں، میں سنجیدگی سے بولی۔ ہمیں بڑے ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ غور کرنا ہوگا کہ یہاں سے بچ نکلنے کی کوئی صورت ممکن ہے یا نہیں۔ رضوان ساجد آہستہ آہستہ معمول پر آتا چلا گیا۔ میں نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ میری بات کا اثر تھا یا اس کی فطرت تھی کہ وہ بہت جلد مشتعل ہو کر بہت جلد ٹھنڈا بھی پڑ جاتا تھا۔ کیا تم اندازہ لگا سکتے ہو کہ ہم اس وقت کس علاقے میں ہیں؟ میں بولی۔ ظاہر ہے کہ یہ کسی ماڈرن بستی کا مکان نہیں ہو سکتا، رضوان ساجد نے چاروں طرف نظریں گھماتے ہوئے کہا، اور معمولی درجے کے لوگوں کی بستیاں کراچی میں 2 ایک نہیں ان گنت ہیں۔ یہ لیاقت آباد کا کوئی مکان بھی ہو سکتا ہے، اور گولی مار کا بھی، اور یہ آگرہ تاج کالونی بھی ہو سکتی ہے، اور رتن تلاؤ بھی۔ تم نے سب سے پہلے لیاقت آباد اور گولی مار کا نام لیا ہے، کیونکہ ان دونوں علاقوں نے حال ہی میں خاصی شہرت حاصل کر لی ہے، لیکن میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ مکان ان دونوں علاقوں میں ہرگز نہیں ہوگا۔
ان دنوں یہ دونوں علاقے اس قدر مشتعل ہیں کہ کیپٹن آفاق کے آدمی ان علاقوں کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز نہیں بنا سکتے۔ رضوان ساجد نے پرفکر نظروں سے میری طرف دیکھا اور پھر سر ہلاتے ہوئے بولا، یہ واقعی سمجھ میں آتا ہے، مجھے اپنی غلطی کا اعتراف ہے۔ دراصل میں علاقے کا تعین کر کے یہ اندازہ لگانا چاہتی ہوں کہ اگر اس مکان میں کوئی ہنگامہ ہو تو آس پاس کے لوگ متوجہ ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ ظاہر ہے یہ ساری بستی تو کیپٹن آفاق کے آدمیوں کی نہیں ہوگی۔ ہنگامہ کیسا؟ ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ اگر ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھے رہے تو وہ لوگ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میں فروخ کو اس عبرتناک انجام تک پہنچتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ کاش کوئی ہمیں بھی ایک عبرتناک انجام سے بچاتا، رضوان ساجد نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ میں اپنے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی، اس لیے رضوان ساجد کے لہجے کی شوخی کو محسوس نہیں کر سکی اور جھونک میں پوچھ بیٹھی، کیا مطلب؟ تمہارا عبرتناک انجام کیسا؟ اگر کسی کی نظر کرم حاصل نہ ہو سکے تو انجام کی عبرتناکی میں کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ میں اس کی شرارت کو سمجھ کر اسے گھورنے لگی۔ آخر آپ کو لڑکیوں سے کیا ملتا ہے بانو؟ ان کی بھی وہی دو آنکھیں، آپ کی بھی وہی دو آنکھیں، آپ کی بھی ایک ناک، ان کی بھی ایک ناک، ان کے بھی دو ہونٹ، آپ کے بھی دو ہونٹ، آپ کے بھی دو دو، میرا مطلب ہے ان کے بھی دو۔ میں برا سا منہ بنا کر بولی، کیا مردوں کے بھی دو آنکھیں، دو ہونٹ، ایک ناک اور دو کان نہیں ہوتے؟ یہ سب نام تو برسبیل تذکرہ آ گئے تھے۔ میں جس نقطے کی طرف بلکہ نقطوں کی طرف آیا تھا انہیں آپ نظر انداز کر رہی ہیں۔ رضوان ساجد کے نتنے شرارت سے پھڑک رہے تھے۔ آخر آپ تبدیلی کیوں نہیں چاہتی؟ جس کی طرف تمہارا اشارہ ہے میں اس تبدیلی سے نفرت کرتی ہوں۔ ہائے ظالم، تو نے کبھی پی ہی نہیں۔ جب بھی پینے کی کوشش کی کیا ہو جائے گی؟ آزمائش شرط ہے، کبھی میری خدمات حاصل کر کے دیکھیے۔ رضوان بڑے ڈرامائی انداز میں سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکتا ہوا بولا، تم؟ میں ہنس پڑی، نسوانیت تو تم میں بھی اچھی خاصی ہے۔ کیا؟ رضوان نے مصنوعی انداز میں بگڑتے ہوئے کہا، میں یہ حد تک برداشت نہیں کر سکتا۔ آزمائش سے پہلے آپ یہ بات ہرگز نہیں کہہ سکتی۔ میرا خیال ہے ہم فضول باتوں میں الجھ کر وقت ضائع کر رہے ہیں۔ میں اچانک سنجیدہ ہو گئی۔ یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ ہم فرخ کے علاوہ کچھ سوچیں۔ اس پر نہ جانے کیا گزر رہی ہوگی۔ اس وقت تو کچھ بھی نہیں گزر رہی ہوگی۔ جو کچھ بھی ہوگا کل صبح ہوگا۔ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ ممکن ہے وہ اسے رات ہی میں اغوا کر لینا چاہتے ہوں۔ اگر وہ اسے رات میں اغوا کرنا چاہتے تو پھر ہمیں قید کرنے کا کوئی مقصد نہیں رہ جاتا۔ ہم رات کو تو اس کے مکان کی حفاظت کرتے نہیں تھے، انہیں ہماری وجہ سے صرف دن میں ہی پریشانی تھی۔ میں اس بات میں سر ہلانے لگی۔ رضوان کا استدلال خاصا وزنی تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نے کہا اور پھر اپنی رسٹ واچ پر نظر ڈالی۔ 3 بج رہے تھے۔ 5 گھنٹے، میں بڑبڑائی، گویا فروخ ابھی 5 گھنٹے تک محفوظ ہے۔ ہمیں انہی 5 گھنٹوں میں کچھ کرنا ہوگا۔ لیکن وہ 5 گھنٹے بحث و مباحثے اور سوچ بچار میں ہی گزر گئے۔ کوئی تدبیر ہماری سمجھ میں نہیں آ سکی۔ اب دن کا اجالا کمرے میں بھر گیا تھا اور بلب کی روشنی چراغ بن کر رہ گئی تھی۔ ساری رات جاگنے کے باوجود بھی میری آنکھوں میں نیند کا شائبہ تک نہیں تھا اور یہی حالت رضوان کی بھی تھی۔ دروازے پر آہٹ ہوئی تو ہم چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ ایک آدمی غالباً ناشتے کی ٹرے لیے ہوئے کمرے میں داخل ہوا تھا اور 2 آدمی دروازے ہی پر کھڑے رہے۔ ان کے ریوالوروں کے چھوٹے چھوٹے سے خوفناک دہانے موت کی آنکھوں کی مانند ہمیں گھور رہے تھے۔ معزز مہمان اپنے پیٹ کا جہنم پر کر لیں، ناشتہ لانے والے نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اس کے بعد آنریبل خاتون کو اس مکان کے دوسرے کمرے میں چلنا ہوگا۔ وہ کیوں؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ یہ تو وہیں پتہ چلے گا، وہ ایک بے ہنگم سا قہقہہ لگا کر بولا اور واپس دروازے کی طرف مڑ گیا۔ ان لوگوں نے کمرے سے باہر نکل کر دروازہ پھر بند کر دیا۔ ناشتہ معقول قسم کا تھا، میں فوراً ہی اس کی طرف متوجہ ہو گئی، لیکن پھر چونک کر رضوان کی طرف دیکھنے لگی جس نے ناشتے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تھا۔ کیوں، کیا تم ناشتہ نہیں کرو گے؟ میں نے پوچھا۔ آخر یہ لوگ تمہیں دوسرے کمرے میں کیوں لے جانا چاہتے ہیں؟ رضوان کے لہجے سے بہت زیادہ پریشانی ظاہر ہو رہی تھی۔ اوہ، میں ہنس پڑی، آخر تم کیا سمجھ رہے ہو؟ یہ لوگ تم پر وحشیوں کی طرح ٹوٹ پڑیں گے۔ تم ان لوگوں کو نہیں جانتی۔ اس قسم کے لوگ دنیا کے ایک خوبصورت اور نازک ترین فعل کو بھی بڑی درندگی سے سر انجام دیتے ہیں۔ تم غلط سمجھ رہے ہو۔
اگر اس قسم کی کوئی بات ہوتی تو گزرنے والی رات بھی خالی نہیں جاتی۔ چلو ناشتہ کرو، تمہیں اس سلسلے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ رضوان ناشتے میں شریک ہو گیا، لیکن اس کے چہرے سے تفکر کا اظہار ہوتا رہا۔ ناشتہ کرنے کے بعد اس نے جیب سے سگریٹ نکال کر جلائی۔ ایک سگریٹ مجھے بھی دو۔ رضوان نے پیکٹ میری طرف بڑھا دیا، جس میں اب ایک ہی سگریٹ رہ گئی تھی۔ میں نے وہ نکال کر سلگائی اور ہلکے ہلکے کش لینے لگی۔ ذہن میرا بھی اسی سوال میں الجھا ہوا تھا کہ وہ لوگ مجھے کسی دوسرے کمرے کیوں لے جانا چاہتے ہیں۔ میری دانست میں زیادہ امکان اس بات کا تھا کہ مجھ سے کسی قسم کی پوچھ گچھ کی جاتی، لیکن میں یہ اندازہ لگانے سے قاصر تھی کہ پوچھ گچھ کس سلسلے میں ہوگی۔ کوئی 15 منٹ بعد وہ لوگ آئے اور مجھے اس کمرے سے نکال لے گئے۔ جب وہ مجھے لے جا رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ رضوان ساجد کے چہرے پر زردی پھیل گئی تھی۔ اس وقت میں نے سوچا کہ یہ شخص واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے، لیکن یہ میری فطرت کے خلاف ہے کہ میں کسی مرد کی محبت کا جواب دے سکوں۔ مجھے دوسرے کمرے میں دھکیل کر دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا۔ وہ لوگ میرے ساتھ اندر داخل ہوئے تھے۔ میں دروازے کے قریب ہی رک کر اس آدمی کو گھورنے لگی جو سامنے والی دیوار کے قریب کھڑا تھا۔ میری طرف اس کی پشت تھی۔ وہ چاکلیٹی سوٹ میں ملبوس تھا اور دیوار سے لگی ہوئی ایک میز پر دونوں ہاتھ ٹکائے آگے جھکا ہوا تھا۔ بہت خوب، اس کی بھاری آواز کمرے میں گونجی۔ تم واقعی خوبصورت ہو، یقین نہیں آتا کہ ایسی دلکش عورت آفت کی پرکالہ بھی ہوگی۔ اس نے مڑ کر میری طرف نہیں دیکھا، اس لیے اس کے ان فکروں نے مجھے الجھن میں ڈال دیا، لیکن میری یہ الجھن زیادہ دیر قائم نہیں رہی۔ جلد ہی میری نظر اس آئینے پر پڑ گئی، جو میز پر کچھ ایسے زاویے سے رکھا ہوا تھا کہ اس میں میری شکل صاف نظر آ رہی ہوگی، لیکن میں درمیانی فاصلے کے باعث اس چھوٹے سے آئینے میں اسے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ کچھ تو بولو خوبصورت عورت، اس نے قدرے توقف سے کہا۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہاری آواز بھی اتنی ہی خوبصورت ہے یا نہیں۔ میری آواز خوبصورت بھی ہے اور زہریلی بھی۔ بہت اچھے، اس نے ہلکا سا کہا لگایا، خاصی جرت مند ہو کہ ایک قیدی ہو کر ایسی دبنگ آواز میں بول پڑی۔ کسی تھرڈ ریٹ فلم کا مکالمہ ہوگا اگر میں یہ کہوں کہ جرت مندی دیکھنا ہو تو اس چہار دیواری سے باہر نکل کر میرے سامنے آؤ۔ ہی، اس نے سیدھے کھڑے ہو کر 3 مرتبہ تالی بجائی، لیکن اس کا رخ اب بھی دیوار کی طرف تھا۔ مقصد یہی ہوگا کہ میں اس کی شکل نہ دیکھ سکوں۔ غالباً اس نے اپنی آواز بدلنے کی بھی کوشش کی ہوگی، لیکن میں اسے پہچان چکی تھی۔ وہ اپنے قد و قامت کے اعتبار سے کیپٹن آفاق ہی معلوم ہو رہا تھا۔ مجھے اب تک نہیں معلوم ہو سکا کہ میرے اغوا کا مقصد کیا ہے۔ میں بولی، کیا واقعی تم نہیں سمجھ سکیں؟ بس اندازہ ہی لگا سکی ہوں کہ اس کا تعلق فروخ سے ہے۔ ٹھیک ہی اندازہ لگایا ہے تم نے۔ تم اور رضوان ساجد میرے راستے کی رکاوٹ بنے ہوئے تھے، اب آج بڑے اطمینان سے فروخ کو اغوا کر لیا جائے گا۔ آخر تم لوگ اس معصوم لڑکی کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ اس کے حق میں بہتر ہوگا۔ وہ زندگی کی گراں ترین آسائشات سے بہرہ ہو سکے گی۔ ایک ہیڈ کلرک کی بیٹی کو وہ سب کچھ نہیں مل سکتا جو میں اسے دلوانا چاہتا ہوں۔ دولت ہی تو سب کچھ نہیں ہوتی۔ آج کے دور میں وہ آسان سی شے ہے، لیکن میں نے تمہیں اس کمرے میں اس لیے نہیں بلوایا تھا کہ ان مسائل پر گفتگو کروں۔ اس لیے بلایا تھا، صرف دیکھنا چاہتا تھا تم کو۔ تمہارے بارے میں اتنی حیرت انگیز رپورٹس مل چکی ہیں کہ میں تمہیں دیکھنے کے لیے بے چین ہو گیا تھا۔ آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں کسی عورت کو دیکھنے کے لیے اتنا بے چین ہوا ہوں۔ اب تمہیں دیکھا ہے تو کچھ خواہشات بھی انگڑائیاں لینے لگی ہیں، لیکن خیر پھر کبھی سہی۔ میرا انجام کیا ہوگا؟ زندگی، خوبصورت زندگی۔ کیا مطلب؟ آج رات کو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ میرے لیے یہ بھی ممکن ہے کہ تم دونوں کو مار کر کسی ویرانے میں دفن کر دیا جائے، لیکن میں بلا وجہ خون خرابہ کرنا پسند نہیں کرتا۔ ویسے تم جیسی خوبصورت عورت کو قتل کروا دینا ایک غیر شاعرانہ بات بھی ہوگی۔ رہ گیا رضوان ساجد تو مجھے اس کی زندگی سے بھی کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آج دن میں فروخ کے معاملے کو بخیر و خوبی انجام تک پہنچانے کے بعد میں رات کو ذرا سی دیر کے لیے رضوان ساجد سے ملوں گا۔ میں اس سے چند ایسی چیزیں حاصل کرنا چاہتا ہوں جن کے سہارے سے وہ میرے بعض دوستوں کو بلیک میل کر رہا ہے۔ میں اس سے معلوم کروں گا کہ اس نے وہ چیزیں کہاں چھپائی ہیں۔ وہ چیزیں حاصل کرنے کے بعد میں اسے اور تمہیں دونوں کو چھوڑ دوں گا۔ اس نے خاموش ہو کر میز پر رکھی ہوئی گھنٹی پر ہاتھ مارا۔ فوراً ہی میں نے اپنے عقب میں دروازہ کھلنے کی آواز سنی اور وہ پھر بولا،
میری روانگی کا بندوبست کرو۔ بہت بہتر جناب والا، اندر آنے والوں میں سے ایک نے کہا، اور پھر اسی کے ریوالور کی نال میرے پہلو سے آ لگی۔ وہ تحکمانہ انداز میں بولا، چلو۔ میں ان دونوں کے ساتھ اس کمرے سے نکل آئی۔ وہ میرے دائیں بائیں تھے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا، میں بڑے مایوسانہ انداز میں بولی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی تھی تم لوگوں نے میرے ساتھ کچھ اچھا وقت گزارنے کا اہتمام کیا ہوگا۔ ایک رات بھی بے رنگ و بو ہو جائے تو مجھے زندگی سے وحشت ہونے لگتی ہے۔ میرا ساتھی رضوان ساجد تو ان معاملات میں بالکل خشک اور کورا ہے۔ میری یہ باتیں سن کر میری یہ باتیں ایک واضح قسم کا اشارہ تھا۔ ان دونوں نے معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پھر ان میں سے ایک بولا، تو تم ہمارے ساتھ کچھ اچھا وقت گزارنا چاہتی ہو؟ میں رات سے بھوکی ہوں۔ ایسی منحوس راتیں میری زندگی میں بہت کم آئی ہیں۔ میرا انداز بالکل فحشاؤں جیسا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے وجود میں کوئی گیلی لکڑی سلگ رہی ہو۔ اگر ایسا ہے تو تم ہمارا انتظار کرنا، ہم کچھ دیر بعد تمہیں لینے آئیں گے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ دوسرا آدمی بڑی تیزی سے بولا۔ جانو کو پتہ چل گیا تو وہ ہمیں کچا چبا جائے گا۔ استاد جانو تو کچھ دیر میں جانے ہی والا ہے، پھر یہاں ہم دونوں کے علاوہ ہوگا ہی کون؟ یہ کہتے ہوئے یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے اس کی رال ٹپکی جا رہی ہو۔ وہ بڑی بھوکی نظروں سے میرے سراپا کا جائزہ لے رہا تھا۔ لیکن چھوڑو بھی یار، تم خواہ مخواہ ہڈی بنے جا رہے ہو۔ استاد جانو کو پتہ کیسے چلے گا؟ یہ تو بتانے سے رہیں۔ میں کسی کو کیوں بتانے لگی؟ میں تو بھوکی ہوں، مجھے غذا چاہیے۔ وہ غذا تمہیں ضرور ملے گی، اس نے بڑے چیپ انداز میں ہنستے ہوئے کہا۔ وہ دونوں مجھے اسی کمرے میں واپس پہنچا کر باہر سے دروازہ بند کر گئے۔ رضوان ساجد بڑی بےتابی سے میری طرف آیا اور میرے سراپا کا جائزہ لینے لگا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ تمہارا خیال غلط ثابت ہو چکا ہے۔ تو پھر کیپٹن آفاق مجھے دیکھنا چاہتا تھا۔ اوہ، وہ بھی ہے اس مکان میں؟ رضوان ساجد نے چونک کر کہا۔ ہاں، ابھی تو ہے، لیکن 2-4 منٹ میں چلا جائے گا۔ کیا باتیں ہوئیں اس سے؟ اس سوال کے جواب میں مجھے سب کچھ دہرانا پڑا۔ سور کا بچہ صرف تمہیں دیکھنے آیا تھا۔ رضوان کے لہجے میں غراہٹ تھی۔ اچھا ہی ہوا کہ وہ دیکھنے آیا اور مجھے اس کمرے سے اس کمرے تک جانا پڑا۔ اس میں اچھائی کا پہلو کیا ہے؟ اس طرح مجھے ایک پانسا پھینکنے کا موقع مل گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ پانسا کس کروٹ گرتا ہے۔ رضوان نے میرے فکروں کی تشریح کروانا چاہی، لیکن میں نے اسے ٹال دیا۔ جو کچھ میرے ذہن میں تھا اس کی عمل پذیری 100% یقینی نہیں تھی۔ میں بڑی بے چینی سے ان دونوں آدمیوں کا انتظار کرتی رہی۔ میں نے انہیں اپنے جسم کی دعوت دی تھی اور ان بھیڑیوں میں سے ایک کی رال کو بڑی شدت سے بہتا ہوا محسوس کیا تھا۔ امکان تو یہی تھا کہ وہ میرے دام میں آ جاتے، لیکن مستقبل کے بارے میں حتمی طور پر کچھ کہنا مشکل ہی تھا۔ میں لحظہ بلحظہ فرخ کے لیے پریشان ہوئی جا رہی تھی۔ ہر گزرنے والا لمحہ فرخ کی تباہی کو اس کے قریب لے جا رہا تھا۔ میں ان شفاق لمحات کے گزرنے سے پہلے ہی فرخ تک پہنچ کر اسے اپنے بازوؤں کی امان میں لے لینا چاہتی تھی۔ اندازاً یہ سمجھا جا سکتا تھا کہ فرخ کو اس وقت اغوا کیا جائے گا جب وہ اسکول کے لیے گھر سے روانہ ہوگی۔ ابھی اس وقت میں 2-2.5 گھنٹے باقی تھے، اس لیے میں چاہتی تھی کہ یہ وقت گزرنے سے پہلے ہی مجھے یہاں سے چھٹکارا مل جائے، اور اس کی صورت یہی تھی کہ میرا پھینکا ہوا پانسا خواہش کے عین مطابق گرے۔ 1 گھنٹہ گزر گیا لیکن وہ دونوں منحوس نہیں آئے۔ پھر آدھا گھنٹہ اور گزرا لیکن دروازے پر آہٹ نہیں ہوئی۔ اب میرے اضطراب کا عالم دیدنی تھا۔ رضوان نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور بولا، ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے تمہیں کسی کا انتظار ہے۔ تمہاری نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی ہیں۔ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، بس خالی خالی نظروں سے اس کی طرف دیکھ کر رہ گئی۔ رضوان میرے اس گمسم انداز سے پریشان نظر آنے لگا تھا۔ آدھا گھنٹہ اور گزر گیا۔ اب میرے ضبط و صبر کی حد ہو چکی تھی۔ جی چاہنے لگا تھا کہ میں چیخ چیخ کر ان دونوں آدمیوں کو گالیاں دینا شروع کر دوں۔ کیا کم بختوں کا جنازہ ہی اٹھ گیا؟ پھر جیسے ہی دروازے پر آہٹ ہوئی، میرا دوران خون یک لخت تیز ہو گیا۔ ان کی آمد کا بڑا عجیب سا رد عمل ہوا تھا۔ دروازہ کھلا تو توقع کے مطابق انہی دونوں کی شکلیں نظر آئیں۔ حسب سابق ان میں سے ایک کے ہاتھ میں ریوالور بھی تھا۔ چلیں، میں نے بڑی بےتابی سے کہا۔ ہاں آؤ، وہ بولا جس کے ہاتھ میں ریوالور نہیں تھا اور اس کی رال زیادہ ٹپک رہی تھی۔
کیا مطلب؟ رضوان کچھ بوکھلا گیا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ ابھی 1 گھنٹے میں آ جاؤں گی۔ میں بڑی لاپرواہی سے دروازے کی طرف بڑھی، لیکن وہ سنو، اس نے اس انداز میں ہاتھ اٹھایا جیسے مجھے روکنا چاہتا ہو، لیکن میرے رویے کی سرد مہری کو دیکھ کر وہ اپنا فکرہ مکمل نہ کر سکا۔ اس کا ہاتھ ڈھیلا ہو کر گر پڑا۔ ان دونوں نے مجھے باہر نکلنے کے لیے راستہ دے دیا تھا۔ میرے پیچھے وہ بھی باہر آئے اور دروازہ بند کر دیا۔ ریوالور والا بہت چوکنا تھا۔ غالباً اس کو لہو لعب سے کچھ زیادہ دلچسپی نہیں تھی اور وہ محض اپنے ساتھی کی وجہ سے مجبور ہو گیا تھا۔ کیا اب وہ مکان میں نہیں ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ؟ میرا مطلب ہے شاید تم نے استاد جانو کا نام لیا تھا۔ ہاں، اب اس مکان پر صرف ہماری حکمرانی ہے جانے جگر۔ میرا عاشق بڑے خوشگوار موڈ میں بولا۔ سنو رفن خاں، ریوالور والے نے اس سے کہا، بہتر ہوگا کہ تم اپنے اس پروگرام کو ملتوی کر دو۔ یار اب رنگ میں بھنگ نہ کرو، رفن خان نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ ریوالور والے نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر سختی سے ہونٹ بھینچ لیے، جیسے اب کچھ نہ بولنے کی قسم کھا لی ہو۔ وہ دونوں مجھے ایک ایسے کمرے میں لے گئے جہاں ایک بستر، ایک معمولی سی میز اور چند کرسیوں کے سوا کوئی سامان نہیں تھا۔ میز پر شراب کی بوتل اور گلاس رکھے ہوئے تھے، گویا میرے عاشق رفن خان نے تمام تیاریاں مکمل کر لی تھیں۔ میرا جسم ٹوٹ رہا ہے، میں نے کہتے ہوئے اپنے ہاتھ اوپر اٹھائے اور ایک توبہ شکن انگڑائی لی، ایسی انگڑائی کہ میرے شباب کی سرکشی دو چند ہو گئی۔ رفن خان ان رعنائیوں میں کھو گیا۔ کیا دیکھنے لگے؟ میں نے ہنس کر ہاتھ نیچے گرا دیے۔ بلندیوں میں کھو گیا تھا، پستی میں ڈوب کر سب کچھ بھول جاؤ گے، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ رفن خان نے ایک بے ہنگم سا قہقہہ لگایا اور میز کی دوسری طرف بڑھا۔ بوتل کھولتے ہوئے اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا اور بولا، تم بھی پیو گی نا؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں۔ رفن خان جب تیسرے گلاس میں بھی انڈیلنے لگا تو ریوالور والا بول پڑا، میں نہیں پیوں گا۔ کیوں؟ ایک آدھ پیگ میں کیا حرج ہے یار؟ تم بھول رہے ہو کہ ہمیں اس عورت کی طرف سے پوری طرح ہوشیار رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ارے تو کیا تم ایک ہی پیگ میں بہک جاؤ گے؟ ان کی صورت سے تو یہی معلوم ہوتا ہے، میں نے ہنس کر کہا۔ میں ایسے بھروں میں نہیں آتا، زہر کی پڑیا، ریوالور والے نے مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ میں باطنی طور پر کھسیا کر رہ گئی۔ یہ حقیقت ہے کہ وہ فکرہ میں نے اسے جوش دلانے ہی کے لیے کسا تھا۔ عورتوں کے ایسے فکروں سے مرد عموماً بیوقوف بن جاتا ہے، لیکن ریوالور والا کچھ زیادہ ہی سور تھا۔ اس کے اس طرح کٹ کر نکل جانے سے میں کچھ پریشان ہو گئی۔ ضروری تھا کہ تھوڑا بہت نشہ اسے بھی ہو جاتا۔ میری کامیابی کے لیے ایسا ہونا 100% ناگزیر تو نہیں تھا، تاہم اس سے میرے کام میں قدرے آسانی ضرور ہو جاتی۔ میں ان دونوں کو حسن و شراب سے اس طرح بدمست کرنا چاہتی تھی کہ پھر جب میرے ہاتھ چلیں تو وہ کوئی روک نہ کر سکیں۔ رفن خان نے 2 گلاسوں میں شراب بنا کر ایک مجھے دیا اور دوسرا اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ میں بڑے اطمینان سے چلتی ہوئی بستر پر جا بیٹھی۔ ایک گھونٹ میں نے بھی لے لیا تھا۔ جب میں نے مڑ کر دیکھا تو رفن خان کا گلاس آدھا خالی ہو چکا تھا، باقی آدھا بھی بہت جلد خالی ہو گیا اور وہ اپنے لیے دوسرا پیگ بنانے لگا۔ میں بہت دھیرے دھیرے پی رہی تھی۔ جتنی دیر میں میرا ایک پیگ ختم ہوا، اتنی دیر میں رفن خان اپنے لیے چوتھا گلاس بنا رہا تھا۔ میں اپنا خالی گلاس لیے ہوئے اس کے قریب گئی۔ میرے لیے بھی بناؤ۔ ہاں ہاں، جانے من کیوں نہیں۔ اس سے ایک پیگ بنوا کر میں پھر بستر پر جا بیٹھی۔ اس دوران میں گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہا تھا، لیکن وہ سب تھرڈ ریٹ قسم کی باتیں تھیں۔ رفن خان نہایت فحش قسم کے فکرے اڑا رہا تھا اور میں بھی اسی قسم کی باتیں کر کے اس کے موڈ کو خوشگوار تر بناتی چلی جا رہی تھی۔ ریوالور والا منہ بنائے کچھ دور کھڑا ہوا تھا اور یہی صورتحال میرے خلاف جا رہی تھی۔ یہ فاصلہ مجھے اس کے ریوالور کی ہلاکت آفرینی کے قریب کیے ہوئے تھا۔ اگر وہ میرے قریب ہوتا تو میں کسی وقت بھی موقع دیکھ کر اس کے ریوالور پر ہاتھ ڈال سکتی تھی۔ اب اسے قریب لانے کا صرف یہی ایک ذریعہ تھا کہ میں اسے اپنے بدن کے خال و خد سے روشناس کرواؤں، پھر تو شاید وہ بےتاب ہو کر قریب آ ہی جاتا۔ رفن خان نے چوتھا پیگ ختم کر کے جھومتے ہوئے کہا، اتنی دور کیوں بیٹھی ہو جانم؟ اب یہ فاصلے ختم ہو جانے چاہیے۔ میں مسکراتی ہوئی اٹھی اور اس کے قریب پہنچ گئی۔ میں اس کے قریب کی کرسی پر بیٹھنا چاہتی تھی، لیکن اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر ایک جھٹکے سے مجھے اپنی گود میں بٹھا لیا۔
یہاں بیٹھو شہزادی۔ میں دھیرے سے ہنس پڑی۔ اب رفن خان کا دایاں ہاتھ آوارہ ہو چکا تھا۔ اس کے ہونٹ میرے ہونٹوں کی طرف بڑے چلے آ رہے تھے۔ اس کے منہ سے نکلتی ہوئی بو سے مجھے اپنا دماغ پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ بو صرف شراب کی نہیں تھی، ایک عجیب سی بو تھی جو مجھے انتہائی ناگوار گزر رہی تھی، لیکن اس وقت مجھے اس بو کو گوارا کرنا ہی تھا۔ رفن خان کے ہونٹ میرے ہونٹوں پر جم گئے، دیر تک جمے رہے اور مجھے دیر تک اپنی سانس روکنی پڑی۔ اس بدبو سے نجات کا واحد راستہ یہی تھا۔ قیامت ہو قیامت، رفن خان بڑبڑایا۔ رفن خان، میں گنگناتی ہوئی سی آواز میں بولی۔ ہاں جانی، اگر اس وقت تمہاری آغوش میں میری بجائے فرخ ہوتی تو وہ تو اب کسی اور کی آغوش کو سجائے گی۔ رفن خان نے ہنس کر کہا، اب تک اسے اغوا کیا جا چکا ہوگا، اس وقت تو وہ اسٹیشن پر ہوگی۔ اسٹیشن پر کیوں؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ بذریعہ ریل لاہور۔ اور پھر وہ ایک دم خاموش ہو گیا اور پھر جھنجھلائے ہوئے انداز میں بولا، یہ تم نے کیا فضول باتیں چھیڑ دیں؟ میں نے ہنس کر اپنے ہونٹ اس کے مکروہ گالوں پر رکھ دیے تاکہ اس کا ذہن کسی خاص لائن پر نہ سوچنا شروع کر دے۔ اس بات نے میرے جسم میں سنسنی پھیلا دی تھی کہ فرخ کو اغوا کیا جا چکا ہوگا اور وہ لوگ اسے کسی وجہ سے پہلے لاہور لے جائیں گے۔ اس کے بعد کچھ لمحے ایسے گزرے جب مجھے انتہائی صبر و ضبط سے کام لینا پڑا۔ رفن خان کے ہاتھ کی گستاخیاں بڑھتی چلی گئیں۔ وہ مجھے دیکھ تو رہا تھا لیکن اس طرح دیکھنا چاہتا تھا جیسے فطرت بے نقاب ہو جائے، جیسے دھمکتے ہوئے چاند پر سے بدلیاں ہٹ جائیں، جیسے آئینے کی گرد صاف ہو جائے۔ میں صبر و ضبط کے ساتھ بے نقاب ہوتی چلی گئی۔ یہ سب کچھ میری فطرت سے تضاد رکھتا تھا، لیکن میں مجبور تھی۔ ریوالور والے کو قریب لانے کا راستہ ہی یہی تھا۔ میں کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھتی جا رہی تھی۔ میں نے اس کے چہرے کی رنگت بدلتی ہوئی محسوس کی۔ اسے بے تابانہ ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے بھی دیکھا، لیکن پھر وہ رک گیا۔ میں اتنی آسانی سے شکست ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اب میں نے رفن خان کی آغوش میں تڑپنا اور بل کھانا شروع کیا۔ میں اپنے خد و خال کو بڑے طوفانی انداز میں محسوس کرانا چاہتی تھی۔ ادھر رفن خان میری ان حرکات و سکنات سے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ اس کے بدبودار ہونٹ میرے ایک ایک روئیں سے آشنا ہو رہے تھے۔ اب وہ آخری سفر بھی طے کر لینا چاہتا تھا، لیکن میں اس حد تک جانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ریوالور والا چند قدم اور آگے بڑھایا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ یقیناً اب اسے اپنے اوپر قابو رکھنے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ بس 2 قدم اور آگے بڑھ آ سور کے بچے، میں نے دل ہی دل میں اسے پکارا۔ اب میں ایسی حرکتیں کر رہی تھی جیسے بالکل مدہوش ہو چکی ہوں۔ میں نے آنکھیں بند کر لی تھیں مگر پلکوں کے درمیان اتنی ہلکی سی درز قائم کر رکھی تھی کہ سب کچھ دیکھ سکوں۔ چلو ادھر چلیں، رفن خان نے لکنت آمیز لہجے میں کہتے ہوئے گوشہ استراحت کی طرف اشارہ کیا۔ چلو، میں نے جھومتے ہوئے کہا۔ رفن خان کھڑا ہوا تو میں اس کی گردن میں جھول گئی۔ میں یوں ظاہر کر رہی تھی جیسے مجھے سہارے کی ضرورت ہو۔ رفن خان کا نشہ اب خاصا گہرا ہو چکا تھا۔ اس نے صرف شراب ہی نہیں پی تھی بلکہ میری رعنائیوں کے جرے بھی پیے تھے۔ اس نے مجھے سہارا دینے کی کوشش کی اور میں نے اسے سنبھالا۔ ہم دونوں کے قدم بری طرح ڈگمگا رہے تھے۔ رفن خان تو واقعی نشے میں تھا لیکن میری ڈگمگاہٹ مصنوعی تھی۔ میں اس کی آڑ میں اس فاصلے کو ختم کرنا چاہتی تھی جو میرے اور ریوالور والے کے درمیان تھا۔ ریوالور والے کے تنفس کی رفتار بہت تیز ہو چکی تھی۔ آخر وہ ایک مرد تھا، کہاں تک ضبط کرتا؟ اس کی بھوکی نظریں میرے حسن و شباب کو جیسے لخت لخت کیے جا رہی تھیں۔ میں دیکھ رہی تھی کہ ریوالور پر اب اس کی گرفت بھی مضبوط نہیں تھی، نال کا رخ بھی میری طرف نہیں تھا، وہ قدرے جھک گئی تھی۔ ایک بار میں اس طرح ڈگمگائی جیسے گر ہی پڑوں گی۔ صاف معلوم ہو رہا تھا کہ رفن خان مجھے نہیں سنبھال سکے گا۔ ریوالور والا بے اختیار آگے جھک آیا۔ وہ مجھے سنبھالنا چاہتا تھا اور اس بہانے وہ ان پھولوں کو چن لینا چاہتا تھا جن کو صرف دیکھ کر ہی اس کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ مجھے تو جیسے صدیوں کے بعد وہ سنہری موقع ہاتھ آیا تھا۔ جس طرح چیل گوشت کے لوتھڑے پر جھپٹتی ہے، اسی طرح میں نے اس کے ریوالور پر جھپٹا مارا۔ وہ کمبخت چونک پڑا۔ اس نے سنبھلنے کی کوشش کی، اپنا ہاتھ تیزی سے پیچھے کرنا چاہا، لیکن نہ تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوا نہ میں ہوئی۔ وہ ریوالور بچا نہ سکا اور میں ریوالور چھین نہیں سکی۔ ہاں، یہ ضرور ہوا کہ ریوالور اس کے ہاتھ سے نکل کر دیوار سے جا ٹکرایا اور پھر کھٹ سے فرش پر گر پڑا۔
اب وہ غیر مسلح تھا، لہٰذا میرا کلیجہ گز بھر کا ہو گیا۔ اگر درمیان میں آتشی ہتھیار کا معاملہ نہ ہو تو میں دشمن کی تعداد سے کبھی مرعوب نہیں ہوتی۔ وہاں تو بیچارہ وہ تھا ہی ایک۔ رفن خان کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ اپنے ساتھی کی مدد کر سکتا۔ وہ مجھے ایک گندی سی گالی دے کر ریوالور کی طرف جھپٹا، لیکن میں نے اس کی ٹانگ پکڑ لی۔ وہ ایک جھٹکے سے گرا، اور اگر انسانی جبلت نے اسے اس کی کوہنیوں کا سہارا نہ دلوایا ہوتا تو یقیناً اس کا منہ ٹوٹ جاتا۔ ہائے ہائے، یہ کیا شروع کر دیا تم لوگوں نے؟ رفن خان آنکھیں پھاڑتا ہوا چیخا۔ میں اچھل کر ریوالور والے کے اوپر جا گری۔ وہ اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، ایک کراہ کے ساتھ وہ بھی فرش چاٹنے لگا۔ بلا تاخیر میں نے ایک کھڑا ہاتھ اس کی کھوپڑی پر جڑ دیا کہ رات کے کسی بھی ماہر کی یہ ضرب آہنی ہتھوڑے سے کم نہیں ہوتی۔ یہ ضرب کھا کر وہ ذبح ہوتے ہوئے بیل کی طرح ڈکرایا، اور غالباً وہ اس کی زندگی کی آخری چیخ تھی۔ رفن خان آگے پیچھے جھومتا ہوا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر یہ سب کچھ دیکھتا رہا۔ صرف 4 پیگ اسے اس کی کھوپڑی سے باہر نکال لائے تھے۔ غالباً اسے زیادہ پینے کی عادت نہیں تھی۔ اب ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اسے کچھ دکھائی نہ دے رہا ہو، لیکن اگر اسے سب کچھ دکھائی دے جاتا تو بھی اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ اپنے ساتھی کا غم گسار بن سکتا۔ یہ تم کیا کر رہی ہو جانے جانا؟ رفن خان ڈگمگاتے ہوئے قدموں سے میری طرف بڑھا۔ میں تمہارے ساتھی کی خاطر مدارت کر رہی تھی۔ آؤ اب تمہاری میزبانی کا شکریہ بھی ادا کر دوں۔ اس میں شکریہ کی کیا بات ہے جانی؟ غیروں کی سی باتیں نہ کرو۔ ارے ارے ہائے! منہ پر گھوسا پڑتے ہی وہ بوکھلا گیا۔ پھر جب میں نے اس کے جبڑے پر دوسرا شکریہ بھی ادا کر دیا تو وہ ندامت سے فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ ارے ارے جانی جانی، وہ چیخا، تیرا ستیہ ناس! میں نے دانت پیستے ہوئے اس کی کھوپڑی پر ٹھوکر رسید کی۔ یہ گویا ابتدائے عشق تھی۔ پھر حق تو یہ ہے کہ میں نے میزبان شناسی کا حق ادا کر دیا۔ انتہائے عشق تک پہنچتے پہنچتے نہ تو مجھے ٹھوکروں کی تعداد یاد رہی، اور نہ رفن خان صحیح معنوں میں اختر شماری کر سکا۔ جب وہ بے ہوش ہو گیا تو میں ایک کرسی پر بیٹھ کر اپنی پھولی ہوئی سانسوں پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس چکر میں خاصا وقت ضائع ہو چکا تھا، اور اب مجھے امید نہیں تھی کہ فرخ کو بچا سکوں گی۔ ممکن ہے وہ اب تک ان کم بختوں کے ہتھے چڑھ بھی چکی ہو۔ میں نے اپنی بے نقابی کو پھر نقاب آشنا کیا۔ جہاں رضوان انتہائے تفکر میں ایک ایک پل کو ایک ایک صدی پر محیط پا رہا تھا، مجھے تنہا دیکھ کر اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، کیا مطلب؟ بس اب نکل چلو یہاں سے، مطلب بتانے کا وقت نہیں ہے۔ اچانک رضوان ساجد کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ شاید میرے بکھرے ہوئے بالوں اور ہونٹوں پر پھیلی ہوئی لپسٹک نے اسے وہ کہانی سنا دی تھی جو انجام تک نہیں پہنچی تھی، لیکن وہ اس غلط فہمی کا شکار ہو گیا کہ کہانی ایک اپنے کلائمیکس سے ہمکنار ہوئی تھی، تو ہم اس رشوت کے بدلے چھوٹ رہے ہیں۔ وہ بڑے تلخ لہجے میں بولا۔ اس کا یہ انداز دیکھ کر مجھے غصہ آ گیا۔ آخر تم مجھے اپنی بیوی کیوں سمجھ رہے ہو؟ میں نے مشتعل لہجے میں کہا، اور جھنجھلائے ہوئے انداز میں مڑ کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ چند ہی قدم چل کر مجھے اپنے عقب میں رضوان ساجد کے قدموں کی آہٹ بھی سنائی دینے لگی۔ وہ مکان بہت پرانا بنا ہوا تھا، لیکن تھا خاصا بڑا۔ اس کا بیرونی دروازہ تلاش کرنے میں 3-4 منٹ لگ گئے۔ جب ہم باہر نکلے تو فوری طور پر اندازہ نہیں ہو سکا کہ یہ کون سا علاقہ تھا۔ ہاں، جب ایک کشادہ سڑک پر پہنچے تو پتہ چلا کہ یہ PIB کالونی تھی۔ ہر انسان رات بھر اپنے گھر میں رہنے کے بعد دوسرے روز گھر سے باہر نکلتا ہے تو اسے کوئی خاص احساس نہیں ہوتا، لیکن مجھے رات بھر کی قید کے بعد خود کو نکھری ہوئی دھوپ میں پا کر کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ میں اپنی اس کیفیت کو بیان نہیں کر سکتی۔ اسے صرف وہی لوگ محسوس کر سکتے ہیں جن کو قید کے بعد رہائی ملی ہو۔ سڑک پر پہنچتے ہی ایک ٹیکسی نظر آ گئی اور میں نے اسے اشارے سے روک لیا۔ رضوان بدستور میرے ساتھ تھا۔ اس کے چہرے پر گمبھیرتا چھائی ہوئی تھی۔ مجھے اس کے انداز پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ ٹیکسی میں بیٹھنے کے بعد میں نے ڈرائیور سے کہا، پولیس ہیڈ کوارٹر؟ کیا مطلب؟ رضوان چونک پڑا۔ پولیس میری تلاش میں ہوگی، میں نے انگریزی میں کہا۔ میں اس معاملے کو نپٹانے سے پہلے آزادانہ نقل و حرکت نہیں کر سکتی، اس لیے پہلے اس سے نپٹنا چاہتی ہوں۔ کیا فرخ کی خبر نہیں لوگی؟ اس کے اسکول کا وقت ہو چکا ہے۔ اگر اسے اغوا نہیں کیا جا سکا ہوگا تو وہ اب تک اسکول پہنچ چکی ہوگی، اور اسے اسکول کی عمارت سے اغوا نہیں کیا جا سکتا، اور اگر اسے اغوا کیا جا چکا ہو تو میں فی الحال اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکوں گی۔ میں نے کہا نا کہ آزادانہ نقل و حرکت سے پہلے مجھے پولیس سے نپٹنا ہوگا۔ مگر کیسے؟ تم اس فکر میں مت پڑو،
بہتر ہوگا کہ فرخ کے سلسلے میں کچھ کرو۔ سب سے پہلے یہ معلوم کرنا کہ اسے اغوا کیا جا چکا ہے یا نہیں۔ اگر وہ اغوا ہو چکی ہو تو پھر اسٹیشن کا رخ کرنا۔ غالباً وہ لوگ اسے لاہور لے جانے کے لیے کسی میل ٹرین کا انتخاب کریں گے۔ لاہور؟ رضوان کے لہجے میں استجابیہ امر تھی۔ ہاں، وہ لوگ اسے لاہور لے جائیں گے۔ تمہیں کیسے معلوم؟ انہی دونوں میں سے ایک نے بتایا، میں نے جواب دیا، اور پھر کہا، فرخ کے اغوا کا صحیح وقت معلوم کرنے کے بعد اس کا پتہ چلانا کہ اس وقت سے اب تک کے وقفے میں کوئی میل ٹرین کینٹ یا سٹی اسٹیشن سے روانہ ہوئی ہے یا نہیں۔ اگر کوئی میل روانہ ہو چکی ہے اور فرخ کو اغوا بھی کیا جا چکا ہے تو پھر اب فرخ اسی میل میں سفر کر رہی ہوگی۔ رضوان کچھ نہیں بولا۔ اس کے چہرے پر تفکر کی دھول اڑ رہی تھی اور آنکھوں میں پریشانی کی دھندلاہٹ چھائی ہوئی تھی۔ وہ قدرے وقفے سے بولا، پھر تو مجھے فرخ کے اسکول کے سامنے ہی اتار دو۔ تمہیں جو کچھ بھی معلوم ہو مجھے اس سے آگاہ کر دینا۔ پولیس ہیڈ کوارٹر آ کر؟ نہیں، میرے گھر فون کر دینا۔ جو بھی ٹیلی فون اٹھائے اسے پیغام دے دینا، میں نے کہا، اور پھر ایک دم بولی، ہاں ایک کام اور ہے۔ میں ذاتی طور پر تمہاری شکر گزار ہوں گی اگر تم میرا یہ کام کر دو۔ میرے گھر فون کر کے ملازمہ کو یہ پیغام دے دینا کہ میں اس وقت پولیس ہیڈ کوارٹر میں ہوں۔ یہ کام تم کو پہلی فرصت میں کرنا ہوگا۔ ہو جائے گا، اور کچھ؟ بس۔ میں اپنے ہونٹوں کی پھیلی ہوئی لپسٹک کو صاف کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد میری ٹیکسی رضوان کو فرخ کے اسکول کے سامنے اتار کر آگے بڑھ گئی۔ میرا ذہن بہت شدید طور پر فرخ میں الجھا ہوا تھا۔ میں اس کے حالات سے آگاہی چاہتی تھی، لیکن میرے حالات نے مجھ پر یہ جبر کیا تھا کہ مجھے سب سے پہلے اپنی فکر کرنا پڑ رہی تھی۔ مجھے اپنی گرفتاری کا شدید خطرہ تھا اور اسی لیے میں سب سے پہلے اس سے نپٹنا چاہتی تھی۔ اس کے بعد میں فرخ کے لیے آزادانہ اقدامات کر سکتی تھی۔ میں نے قسم کھائی تھی کہ اگر فرخ کی زندگی برباد ہو گئی تو میں کیپٹن آفاق کی زندگی کو بھی جہنم بنا دوں گی۔ بے شک وہ بڑے اثر و رسوخ کا مالک تھا اور اقتدار اعلیٰ سے اس کو خاص قربت تھی، لیکن مجھ سے صبیحہ بانو سے ٹکرانا بھی کوئی ہنسی کا کھیل نہیں ہے۔ جب ٹیکسی صدر پہنچی تو میں نے اسے ایک نیوز پیپر سٹال کے سامنے رکوایا اور ڈرائیور کو 5 کا ایک نوٹ دے کر بولی کہ وہ آج کا اخبار خرید لائے۔ یہ واضح کر دوں کہ میرا پرس کل رات سے اب تک میرے پاس ہی رہا تھا۔ ان لوگوں نے صرف اتنی زحمت کی تھی کہ پرس سے میرا پستول نکال لیا تھا۔ ڈرائیور نے اخبار لا کر دیا اور ٹیکسی پھر چل پڑی۔ میں اخبار کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ میں سرخیوں پر نظر دوڑا رہی تھی۔ آخری صفحے پر مجھے کلفٹن پر ہونے والے قتل کی خبر دکھائی دے گئی اور اس خبر کو پڑھ کر میں نے بے اختیار ایک طویل سانس لی۔ اب مجھے پتہ چلا کہ اسی قتل کے الزام میں میرا وارنٹ جاری کیا گیا تھا۔ میرے فرار کی خبر بھی موجود تھی، لیکن میرا نام نہیں لکھا گیا تھا۔ صرف یہ اشارہ تھا کہ امپورٹ ایکسپورٹ کرنے والی ایک بڑی فرم کی مالکہ کو پولیس بڑی سرگرمی سے تلاش کر رہی ہے۔ میں اپنے گرد بچھے ہوئے اس جال کے تانے بانے سے الجھی رہی اور اس وقت چونکی جب ٹیکسی پولیس ہیڈ کوارٹر کے احاطے میں پہنچ کر رکی۔ میں نے کرایہ ادا کر کے ٹیکسی کو رخصت کر دیا۔ ادھر ادھر نظر آنے والے پولیس والوں نے مجھے دیکھا، لیکن کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ میں وہی ہوں، صبیحہ بانو، جسے آج پولیس بڑی سرگرمی سے تلاش کر رہی ہے۔ اس معاملے کا علم تو انہیں ضرور ہوگا، لیکن اس بات کا شاید وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ صبیحہ بانو خود ہی پولیس ہیڈ کوارٹر پہنچ جائے گی۔ جب میں نے مرکزی دفتر میں پہنچ کر اپنے نام کا اعلان کیا تو وہاں پر موجود سب کے سب پولیس والے ایک دم کھڑے ہو گئے اور مجھے اس طرح گھورنے لگے جیسے میرے سر پر فاختہ بیٹھی ہوئی ہو۔ میں متعلقہ آفیسر سے ملنا چاہتی ہوں، میں نے بڑے دبدبے سے کہا۔ ماحول میں سنسنی سی پھیل گئی تھی۔ کوئی ادھر بھاگا، کوئی ادھر بھاگا، اور ذرا ہی دیر بعد میں ایک ڈی ایس پی کے سامنے بیٹھی ہوئی اس کے سوالوں کا نشانہ بن رہی تھی۔ آپ ہی صبیحہ بانو ہیں؟ جی ہاں، وہی صبیحہ بانو جس کی ہمیں تلاش ہے۔ اب یہ تو آپ ہی بتا سکیں گے کہ آپ کو میری تلاش ہے یا نہیں۔ میرے جواب کا یہ انداز دیکھ کر ڈی ایس پی کے پیشانی پر بل پڑ گئے اور پھر وہ بڑے کرخت لہجے میں بولا، آپ ڈیفنس میں رہتی ہیں؟ جی ہاں، کل پولیس آپ کو گرفتار کرنے آپ کے گھر پہنچی تھی۔ یقیناً، اور آپ ایک کانسٹیبل کو زخمی کر کے بھاگ گئی تھیں، یہ بھی حقیقت ہے۔ خوب، ڈی ایس پی نے پہلو بدلا، گویا اب آپ خود ہی گرفتاری کے لیے پیش ہو گئی ہیں۔ میں ایسی کوئی خواہش نہیں رکھتی۔ کلفٹن پر وہ قتل آپ ہی نے کیا ہے؟ مجھے اس بات سے انکار ہے۔ ڈی ایس پی نے مجھے گھور کر دیکھا اور پھر میز پر رکھی ہوئی گھنٹی بجائی۔
اردلی اندر آیا۔ ڈی ایس پی نے اس سے کسی انسپکٹر کو بلوایا اور یہ ہدایت بھی کی کہ وہ ہتھ کڑیاں لیتا آئے۔ اگر یہ ہتھ کڑیاں آپ میرے لیے منگوا رہے ہیں تو ذرا سوچ سمجھ کر منگوائیے گا، میں نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ کیا مطلب؟ ڈی ایس پی گررایا۔ مطلب یہ کہ اگر مجھے قاتل ثابت نہ کیا جا سکا تو میری کلائیوں میں لگی ہوئی ہتھ کڑیاں پولیس ہیڈ کوارٹر میں زلزلہ لے آئیں گی۔ یہ سب کچھ کہتے ہوئے میرے لہجے میں بلا کا اعتماد تھا۔ اعتماد کی اس شدت کو ڈی ایس پی نے بھی محسوس کیا اور اس کے چہرے پر الجھن کے تاثرات پھیل گئے۔ وہ تولنے والی نظروں سے میری طرف دیکھتا رہا۔ ادھر میں اس الجھن کا شکار تھی کہ رضوان ساجد نے میرے گھر فون کر دیا ہوگا یا نہیں۔ دراصل میں اس طرح کسی کو اپنی پوزیشن سے آگاہ کرنا چاہتی تھی۔ کل رات ہی میں نے ایک خاص پیغام لکھ کر اپنی ملازمہ ایک خاص فریدہ کو دے دیا تھا اور اسے ہدایت کر دی تھی کہ اگر میرے ساتھ کوئی خاص واقعہ پیش آ جائے تو وہ میرے لکھے ہوئے ٹیلی فون نمبر پر وہ پیغام دے دے۔ اس کے بعد ہی پولیس میرے گھر پر چڑھ آئی تھی اور مجھے وہاں سے بھاگنا پڑا تھا۔ ظاہر ہے کہ فریدہ نے صورتحال کی نزاکت محسوس کر لی ہوگی اور میرا پیغام میرے بتائے ہوئے فون نمبر پر دے دیا ہوگا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ شخص فریدہ سے برابر رابطہ قائم کیے ہوئے ہوگا اور اب جیسے ہی اسے یہ بات معلوم ہوگی کہ میں پولیس ہیڈ کوارٹر پہنچ چکی ہوں، وہ اس صورتحال کو ملک کی ایک بہت اہم ہستی تک پہنچا دے گا۔ پھر یہ کام اس اہم ہستی کا تھا کہ وہ مجھے پولیس کے شکنجے سے کس طرح نکالتی ہے۔ بس شرط یہی تھی کہ رضوان نے تساہلی نہ برتی ہو۔ وزنی جوتوں کی دھمک سن کر میں نے دروازے کی طرف دیکھا۔ ایک پولیس افسر اندر داخل ہو رہا تھا اور یہ وہی تھا جو گزشتہ رات مجھے گرفتار کرنے کے لیے میرے گھر پہنچا تھا۔ اسے غالباً میرے بارے میں اطلاع مل چکی تھی، اس لیے وہ مجھے وہاں دیکھ کر بالکل نہیں چونکا۔ وہ تو بڑی رعونت سے مجھے گھورتا ہوا اندر آیا تھا۔ ہتھ کڑیاں اس کے ہاتھ میں لٹکی ہوئی تھیں۔ ایک منٹ انسپکٹر حامد، ڈی ایس پی نے ہاتھ اٹھا کر اسے کچھ کہنے یا کوئی قدم اٹھانے سے روکا اور پھر مجھے گھورتا ہوا بولا، آپ پولیس ہیڈ کوارٹر میں زلزلہ کیسے لا سکتی ہیں؟ ہتھ کڑیاں لگا کر دیکھ لیجئے، میں نے لاپرواہی سے کہا۔ بہتر ہوگا کہ آپ یہ ڈرامائی انداز اختیار کرنے کی بجائے صاف صاف گفتگو کریں۔ صاف صاف گفتگو یہ ہے کہ مجھے پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں نے کوئی قتل نہیں کیا۔ پھر آپ فرار کیوں ہوئی تھیں؟ مجھے ایک اشد ضروری کام تھا جو میں گرفتار ہونے کے بعد نہیں کر سکتی تھی۔ اس طرح آپ نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی۔ میں نے صرف قانون کی زیادتی سے بچنے کی کوشش کی تھی۔ کیا یہ عورت؟ انسپکٹر حامد نے اپنے افسر سے پوچھا۔ دھمکیوں پر اتر آئی ہے؟ تمیز سیکھو انسپکٹر، میں کرسی سے کھڑی ہو گئی۔ کیا تمہیں تہذیب کے ہجے نہیں معلوم؟ اہانت کے احساس سے انسپکٹر کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ شاید بوجھل بادلوں کی طرح پھٹ پڑتا، لیکن ڈی ایس پی نے ایک بار پھر اسے ہاتھ کے اشارے سے خاموش کر دیا۔ وہ کچھ عقل مند آدمی معلوم ہوتا تھا، اس لیے میرے خلاف کوئی سخت قدم اٹھانے سے پہلے میری دھمکیوں کے وزن کا اندازہ لگا لینا چاہتا تھا۔ اس نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، سوال یہ ہے کہ آپ کو گرفتار کیوں نہ کیا جائے؟ اس لیے کہ آپ کے پاس میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے۔ 2 گواہ ہیں۔ یہ کوئی بین ثبوت نہیں ہے، گواہ جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں۔ اتنے کمزور کیس میں قاتل کی ضمانت بڑی آسانی سے ہو سکتی ہے۔ میں اسی وقت اپنی ضمانت کا بندوبست کر سکتی ہوں۔ آپ کسی معزز اور شریف شہری کو اتنی آسانی سے ہتھ کڑیاں نہیں لگا سکتے۔ آپ کا ضامن بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں۔ میں اس کی بات کاٹتی ہوئی بولی، جسے کہیے فون کر کے یہاں بلا لوں۔ سیاست دانوں میں چودھری لائق الزمان موجود ہیں۔ اگر آپ کسی منصف کو چاہیں تو جسٹس باری یہاں آ سکتے ہیں۔ تجارت میں سیٹھ احمد فاروق کا نام لے سکتی ہوں۔ ملک کے کسی بھی شعبے کی کسی مشہور شخصیت کا نام لیجئے، وہ شخصیت صبیحہ بانو کی خاطر یہاں آ سکتی ہے۔ میں اتنے دھواں دھار انداز میں بولی تھی کہ ڈی ایس پی کے چہرے کے عضلات ڈھیلے پڑ گئے، لیکن انسپکٹر شاید تھا ہی خر دماغ۔ اس نے بڑی رعونت سے کہا، میرے پاس وارنٹ موجود ہے، لہٰذا میں اپنا فرض ضرور ادا کروں گا۔ شوق سے ادا کرو۔ اگر تم اپنی تباہی کے خواہش مند ہو تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ شٹ اپ، یو شٹ اپ، میں اس سے زیادہ زور سے چیخی۔ ٹھیک اسی وقت راہداری میں کچھ بھگدڑ سی ہوئی اور پھر ڈی ایس پی کا اردلی بے تحاشا کمرے میں گھستا چلا آیا۔ اس کے انداز سے صاف ظاہر ہو گیا تھا کہ وہ اپنے افسر کو کوئی خاص اطلاع دینا چاہتا ہے۔ کچھ قدموں کی آوازیں تیزی سے قریب آتی چلی جا رہی تھیں۔ ایک شخص بلند آواز میں کچھ کہہ بھی رہا تھا اور اس آواز کو سن کر میں نے اطمینان کی ایک گہری سانس لی۔
ڈی ایس پی کے اردلی کا منہ کھلا، مگر اس کی آواز نکلنے سے پہلے ہی ایک شخص چک اٹھا کر کمرے میں گھس آیا۔ اس پر نظر پڑتے ہی ڈی ایس پی اور انسپکٹر بری طرح بوکھلا گئے۔ ڈی ایس پی اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وزارت داخلہ کی اتنی اہم ہستی کو اپنے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے۔ نووارد کے پیچھے وزارت داخلہ کے سیکرٹری اور ایک اور آدمی بھی تھے۔ ہیلو بانو، نووارد نے میری طرف ہاتھ بڑھایا۔ ہیلو بانو، ہیلو، میں نے مسکرا کر نووارد سے ہاتھ ملایا۔ بیٹھیے بیٹھیے، آپ لوگ کب تک کھڑے رہیں گے؟ نووارد نے ڈی ایس پی سے کہا۔ میں صرف صورتحال جاننے کے لیے چلا آیا ہوں۔ دراصل یہ اطلاع میرے لیے بڑی حیرت انگیز تھی کہ صبیحہ بانو جیسی معزز ہستی اس وقت پولیس ہیڈ کوارٹر میں موجود ہے۔ تشریف رکھیے بانو، آپ بھی بیٹھیں، میں نے کہا۔ ہاں، نووارد نے ایک کرسی سنبھال لی۔ باقی لوگ بھی ایک ایک کر کے بیٹھ گئے۔ انسپکٹر حامد کھڑا رہا، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ ہاں، نووارد نے میری طرف دیکھا۔ کیا قصہ ہے بانو؟ پولیس مجھے ایک قتل کے الزام میں گرفتار کرنا چاہتی ہے۔ بہت خوب، نووارد نے سنجیدگی سے کہا، لیکن آپ کے قاتل ہونے کا ثبوت کیا ہے ان لوگوں کے پاس؟ 2 گواہ ہیں، میں نے مسکرا کر کہا۔ گرفتاری کا وارنٹ ان کے پاس ہے، میں نے انسپکٹر حامد کی طرف اشارہ کیا۔ نووارد کی نظریں انسپکٹر کی طرف اٹھیں تو وہ گڑبڑا کر اٹینشن ہو گیا۔ وارنٹ کس مجسٹریٹ نے جاری کیا ہے؟ نووارد نے پوچھا۔ یار محمد ترمزی نے، جواب ملا۔ آواز بڑی گھٹی ہوئی تھی۔ اب نووارد نے ڈی ایس پی کی طرف رخ کیا اور پھر فون کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ذرا مسٹر ترمزی کا نمبر ملائیے۔ ڈی ایس پی جھٹ سے ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ اس کی انگلی واضح طور پر کانپ رہی تھی۔ نووارد پھر میری طرف متوجہ ہوا۔ مقتول کون ہے؟ میں نہیں جانتی، ابھی ان لوگوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ مجھے بس اخبارات سے اتنا پتہ چلا ہے کہ میں کلفٹن پر ہونے والے کسی قتل کے سلسلے میں پولیس کو مطلوب ہوں۔ اتنے میں ڈی ایس پی ٹیلی فون پر یار محمد ترمزی سے رابطہ قائم کر چکا تھا۔ اس نے ترمزی کو بتایا کہ اس سے کون بات کرنا چاہتا ہے اور پھر اس نے ریسیور نووارد کو دے دیا۔ مسٹر ترمزی، نووارد نے ماؤتھ پیس میں کہا، اگر 2 آدمی کھڑے ہو کر کسی ثبوت کے بغیر مجھ پر کوئی سنگین الزام لگا دیں تو کیا آپ میری گرفتاری کا وارنٹ جاری کر دیں گے؟ نہیں، تو پھر آپ نے صبیحہ بانو کا وارنٹ کیسے جاری کر دیا؟ کیا یہ خاتون پولیس کی بلیک لسٹ پر ہیں؟ کیا پولیس کو ماضی میں یہ شبہ رہا ہے کہ یہ خاتون جرائم پیشہ ہیں؟ تو پھر آپ نے یہ قدم کیسے اٹھایا؟ شرفاء اور جرائم پیشہ افراد سے ایک ہی قسم کا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جواب دیجیے۔ آخر کس نے آپ کو ایسا کرنے پر مجبور کیا تھا؟ میں یہ بات نہیں مان سکتا، آپ کو اس کا جواب تحریری طور پر دینا ہوگا۔ نووارد نے غصے میں ریسیور میز پر پھینک دیا اور پھر ڈی ایس پی سے بولا، ذرا ایک نمبر اور ملائیے۔ ڈی ایس پی نے کریڈل دبا کر ڈائل پر انگلی رکھ دی۔ نووارد نے نمبر بتایا اور ڈی ایس پی انہیں ڈائل کرنے لگا۔ میں زیر لب مسکرا دی کیونکہ یہ نمبر ملک کے نامور سائنسدان ڈاکٹر اسلام صدیقی کا تھا۔ وہ میرے دوستوں میں سے ہیں۔ نووارد نے رابطہ قائم ہونے کے بعد چند رسمی جملے ادا کیے اور پھر کہا، میں اس وقت پولیس ہیڈ کوارٹر سے بول رہا ہوں۔ آپ فوراً یہاں آ جائیے۔ آپ کو صبیحہ بانو کی ضمانت لینا ہے۔ وہ اس وقت ایک قتل کے الزام میں زیر حراست ہیں۔ ہاں، نہیں بھائی، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ آپ آئیے تو ہمیں یہیں آ کر تفصیل معلوم کر لیجئے گا۔ نووارد نے ریسیور ڈی ایس پی کو واپس کیا اور وہ اس نے کریڈل پر رکھ دیا۔ اتنی دیر میں انسپکٹر حامد بالکل سفید پڑ چکا تھا۔ اس نے ایسی نظروں سے اپنے ڈی ایس پی کی طرف دیکھا جیسے اس موقع پر اس کی مدد چاہتا ہو۔ ڈی ایس پی نے اس کی آنکھوں کی تحریر پڑھ لی۔ اس نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور پھر نووارد سے بولا، لیکن ضمانت کی کیا ضرورت ہے جناب؟ ہم اس معاملے کو ویسے ہی دبا دیتے ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔